حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مسائل کا حل پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، پیارے نگران شورا کا یہ پروگرام ہے۔ ایک بات جو بڑی اہم ہے مسائل کا حل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ڈپریشن سے اور پریشانی سے بچانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کو اس بات کا یقین اور اطمینان رکھنا چاہیے کہ میری کوئی سننے والا ہے، میری کوئی سننے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور اس کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، کہو میں تمہاری سنوں گا۔ اور ارشاد فرمایا متا دعوتنی استجیب لک، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا جب بھی دعا مانگو گے، جب بھی ہاتھ پھیلاؤ گے تو تمہیں جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو یہ بھی دل کے اندر یقین رکھنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا بھی کرنی چاہیے۔ وہی رب ہے جو دکھوں کو سکھ میں تبدیل کرنے والا ہے، وہی رب ہے جو تنگیوں کو راحتوں میں تبدیل کرنے والا ہے، وہی رب ہے جو پریشانیوں کو انسان کے لیے آسان کرنے والا ہے، ان کو دور کرنے والا ہے، اور حالات کو سازگار کرنے والا ہے، رزق کے دروازے کھولنے والا ہے۔ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے سچے دل کے ساتھ، اور پھر اس کے علاوہ اللہ کریم سے اپنی حاجت کا سوال بھی کرنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ رب کریم ہماری التجا کو قبول فرمائے گا، ہمارے سوال کو پورا فرمائے گا، اور اس پر ہمیں جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا بھی فرمائے گا۔ نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھیں گے، آپ کے میسیجز کو بھی شامل کریں گے۔ کیا فرمائیں گے سب اس حوالے سے جو میں نے جو ہے وہ کچھ عرض کیا ہے کہ بندہ پریشان ہے، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کوئی بندہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو اس کا فوکس اپنے پرابلم کو ریزولو کرنے کی طرف ہوتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ فوکس کر رہا ہے اپنے علاج پر، اگر کوئی تنگ دستی کا شکار ہے تو وہ فوکس کر رہا ہے اپنے کاروبار پر۔ بلکہ ابھی آج ہی تقریباً صبح کی ہی بات ہے، ہمیں جو ہے وہ ایک کال جو ہے وہ آئی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک جو تھا وہ گھر کے اندر ایک بیٹا تھا جس کی ارننگ کا کوئی ایسا سلسلہ کار جو ہے وہ نہیں تھا۔ والد صاحب نے اس پر پریشر دیا کہ تم کچھ کرتے نہیں ہو، نکھٹو ہو، کام کرو، یہ کرو وہ کرو۔ بہرحال بچہ جو ہے وہ اس نے کام کرنا شروع کیا۔ اب وہ کیا تھا، اس کی نیند جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوئی، نیند اس نے کم کرنا شروع کر دیا۔ وہ باتیں بھی کر رہا ہے تو کام کی ہی باتیں کر رہا ہے، کام پر اپنی توجہ دے رہا ہے، فوکس کر رہا ہے، یہاں سے دوں گا وہاں دوں گا، یعنی یہ جس طرح مجھے انہوں نے بتایا۔ ایٹ دا نتیجہ کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ اس بھائی، ان کا بھائی بات کر رہا تھا کہ بھائی کا کیا ہوا کہ اس کا دماغ جیسے نہیں آؤٹ ہوتا ویسے عجیب عجیب جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیں، اور عجیب عجیب حرکتیں جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں۔ اب والد صاحب جو ہے وہ بھی پریشان، بہرحال علاج کروا رہے ہیں، اللہ پاک ان کو جو ہے وہ آسانی عطا فرمائے، کچھ بہتری بھی ہو رہی ہے۔ تو کیا فرمائیں گے کہ ہم جب کوئی پرابلم دیکھتے ہیں تو ہم اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے جو ہمیں اس کا ذریعہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس پر ہی ہم جو ہے فوکس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع بھی ہونا چاہیے، اور حضور کی بارگاہ میں التجا بھی کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ قریب سب کی مشکلات پر رحمت کی نظر فرمائے، آمین۔ اللہ آسانی بھی عطا فرمائے۔ دیکھیں جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو دوائی پر ہی فوکس کرے گا، ٹھیک۔ کوئی بھی بے روزگار ہے تو اپنے روزگار ڈھونڈنے کو ہی فوکس کرے گا، ٹھیک۔
تو یہ جو کوششیں ہیں یہ تو اپنی جگہ پر فطری تقاضا ہے، یہ تو ہونی بھوکا ہوگا تو کھانے پر فوکس کرے گا کہ کھانا کہاں سے مل رہا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنے رب پر بھروسہ، کیونکہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے. جی، اسباب کو بروئے کار لا کر نتیجہ رب کے سپرد کر دینا، یہ توکل کی تعریف ہے. تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے. اللہ پاک ہی ہے جو آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، لیکن دنیا میں اسباب رکھے گئے. آپ نے جو اگزامپل دی ہے بیٹے کی، بھائی کی، والد کی، تو دیکھیں بے روزگار بیٹا کہ کمانے کی اہلیت ہے، کمانے کی صلاحیت ہے، سویا رہتا ہے، کرتا نہیں ہے، جاتا نہیں ہے، کماتا نہیں ہے، 12 1 بجے تک گھر پہ پڑے رہتے ہیں اور شام کو دوستوں میں گلچھڑے اڑاتے ہیں، رات بھر روڈوں پہ بیٹھ کر وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں. پھر باپ کیا کرے؟ باپ اس کو شرمندہ کرنے کی بھی کوشش کرے گا، ترغیب بھی دلائے گا، اس کو بنا سماجت بھی کرے گا، بیٹا کچھ کما، صحیح، بیٹا کچھ کما. روزگار نہیں کمائے گا تو محتاج رہے گا، کیا کرے گا؟ نان نفقے کا اہل نہیں بنے گا تو بیوی شادی کیسے کرے گا؟ صحیح، اور بیوی بچوں کا گھر خرچہ کیسے چلائے گا؟ تو والدین نارملی اپنے بچوں کو ڈائریکشن تو دے ہی رہے ہوتے ہیں. کوئی ڈائریکشن کمانے کی طرف دے رہا ہوتا ہے، کوئی ڈائریکشن کسی اور سمت کی طرف دے رہا ہوتا ہے، لیکن والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بیزی رہے اور ایک یوزفل لائف گزارے، کیونکہ ان کی زندگی کا وہ حصہ گزر چکا ہوتا ہے. ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی اگر اس کے اندر کوئی صلاحیت قابلیت نہ ہوئی تو اس کا گزارا ہوگا کہ شریعت نے مانگنے کو تو پسند کیا ہی نہیں ہے، دینے کو پسند کیا ہوا ہے. الٹا اوپر کا ہاتھ زیادہ اس کو پسند کیا ہوا ہے، اور ہاتھوں کی کمائی اور کسب جو ہے اس کو بھی شریعت نے پسند کیا ہوا ہے. تو یہ ایک نظام ہے. تو اس میں والدین بعض اوقات حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اولاد کو روزگار کی طرف لانے یا کسی بھی قابلیت کی طرف لانے کے لیے. انہیں حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب کہ بچہ یوں ہو گیا تو بچے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اعتدال کے ساتھ رہتا. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ گھر والے کہیں نہیں، کیونکہ یہ ایک بڑی ہٹ دھرم لڑکے ہوتے ہیں نا، ہٹ دھرمی پر اترے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ شاید سن بھی رہے ہوں گے ایک تعداد کہ جو ابھی اٹھی ہوگی اور رات بھر کہاں گزاری ہوگی، تو فٹ پاتھوں پر، روڈوں پر، یا ٹی وی کے سامنے یا موبائل پر گزاری ہوگی. اور ان کے ماں باپ شاید ابھی سن رہے ہوں گے کہ بلکہ ان کا بیٹا شاید ابھی بھی سویا ہوا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کو، میں اپنے نوجوانوں کو عرض کرتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو محض فضول سونے میں اور فضول دوستوں میں برباد کرنے کے بجائے اپنی زندگی کو یوزفل بنائیں. اور شادی سے پہلے کی لائف ہوتی ہے جس میں آدمی خود کو اسٹیبلش کرتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے، کچھ صلاحیتیں سیکھتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے. ہمارے تو 22 سال کے نوجوان الحمدللہ عالم بنے ہوئے ہوتے ہیں دعوت اسلام میں. جی ہاں، 22 سال کے. میں تو ایک ایسے اسلامی بھائی کو بھی جانتا ہوں جو 22 سال کی عمر میں مفتی بن چکے تھے. تو میری درخواست میرے نوجوانوں سے یہ ہے کہ آپ یوزفل لائف گزاریں، فروٹفل لائف گزاریں، زندگی کا ایک مقصد بنائیں. رات کو سونا ایک روٹین بنائیں کہ 7 گھنٹے میں نے رات کو سونا ہے. فجر کے بعد ہمارے ایک روٹین ہوتی ہے سونے کی، نارمل ہمارے یہاں چلتی ہے روٹین کہ فجر کے بعد بھی 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ لوگ سوتے ہیں. تو رات کو یہ سونا ایک روٹین بنا لیں اور اٹھ کر نکل جائیں. جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں وہ بھی تو 8 بجے اٹھ کر جا رہے ہوتے ہیں. کون سا اسکول، کالج، یونیورسٹی ہے جو عموماً دن میں نہیں ہوتا؟ تقریباً ہماری اسکولیں جب ہم نے پڑھائی ہے دینی مدارس صبح 8 بجے ہوتے ہیں. اسکول، کالج، یونیورسٹی صبح 8 بجے ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹ رات کو سوتے ہیں، لاکھوں کروڑ اسٹوڈنٹ ہیں جو رات کو سوتے ہیں، اور جو رات کو جاگتے ہیں ان کے صبح کی پڑھائی کا جو حرج ہوتا ہے، اور پھر جن کی کلاس میں جو بے عزتی ہوتی ہے وہ اپنی مثال آپ ہوتی ہے. وہ بھی پھر باقاعدہ رول ماڈل بنے ہوئے ہوتے ہیں. آج اگر ان کی کلاس نہیں ہوئی ہوتی تو کلاس کے اندر بھی حیرت ہوئی ہوتی ہے کہ آج اس کی کلاس نہیں ہوئی ہے. ایسے ہی باتوں کا ڈھیٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو روزانہ کی ڈانٹ سنے بغیر ان کا دوپہر کا کھانا ہوتا ہے ہضم نہ ہوتا ہو. تو یہ بھی کوالٹی ہوتی ہے. تو میری نوجوانوں سے میرے درخواست ہے کہ بی سیریس. زندگی یہ ایک ہی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اب موت آنی ہے. ہم پیدا ہو گئے، اب ہمیں موت ہی آنی ہے.
اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ قبر و آخرت کا معاملہ ہے، وہ برزخ کا معاملہ ہے. ایسا نہیں کہ کوئی دوبارہ کو دنیا میں بھیجا جائے گا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. تو یہ ایک ہی زندگی ہے، اسی میں ہم نے اپنی دنیا کی زندگی کو بھی سنوارنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، اور اسی میں ہم نے قبر و آخرت کے معاملے کو بھی درست کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق. یہ ایک چیلنجنگ لائف ہے. میں اگر زندگی کا جائزہ لیتا ہوں تو ہماری زندگی کا جو بیسک انداز ہے، جو نیچرل انداز ہے، وہ بورنگ نہیں ہے، بڑا چیلنجنگ انداز ہے، بڑا ٹارگیٹڈ انداز ہے، اور بہت ہی کیلکولیٹڈ انداز ہے. اگر انسان اپنے مقصد پر ہے نا، وہ بور نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے. وہ مطلب وہ سوتا ہے تو اٹھنے کے بعد کے کام ہے، اٹھتا ہے تو اس کے سامنے سونے کا کام ہے. اس کو ایسی لائف ملی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت اور بڑی یوزفل زندگی ہمیں دی ہوئی ہے. یعنی بیسیکلی یہ چیز ہے. ہم اپنے ہاتھوں اپنی چیزیں خراب اور برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور فضولیات میں اور گناہوں میں اور نہ کرنے والے کاموں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے. حدیث کا جائزہ تو، حدیث پہ غور تو کریں، کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ انسان کی حسن اسلام سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے. یعنی جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اس کاموں کو چھوڑ دے. وہ اتنا خوبصورت میسج ہے، کتنا خوبصورت ارشاد ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. تو میں والدین کی ہمدردی کر رہا ہوں اس وقت مدنی چینل میں بیٹھ کر. میرے ایسے کئی والدین ہوں گے، بلکہ ایسی کئی اسلامی بہنیں ہوں گی جن کے شور اوندھے منہ پڑے رہتے ہوں گے اور کوئی کام کاج نہیں کرتے ہوں گے، اور پھر کہتے ہوں گے جناب پورا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. میری تمام تر نوجوانوں سے، گھر کے مردوں سے درخواست ہے کہ راتوں کو فضول باہر اور فضول گھر میں اور گناہوں بھری حرکتوں کے ساتھ گزارنے کے بجائے ایک فروٹفل لائف گزاریں. اور بھائی نائٹ ڈیوٹیاں بھی لوگوں کی ہوتی ہیں، وہ رات ہی گزار رہے ہوتے ہیں، جاگ کر گزاریں گے. تو ڈیوٹی رات جاگنے کی ہے، تو مقصد کے لیے رات جاگ رہے ہیں، بے فضول تو رات نہیں نہ جاگ رہے. ورنہ سو جائیں، اور سو کر نمازوں کی پابندی کریں. جو کسب حلال ہے، روزگار ہے، کمانا ہے، اسکلز ہیں، مہارتیں ہیں، اس کو ڈیولپ کریں. اور آپ وہ اپنی زندگی کو ایک اچھے انداز سے گزارے، والدین کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کریں، اور گھر والوں کے لیے بھی بوجھ نہ بنے. اور اس کے لیے میں آپ کو واقعتاً دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی دعوت دوں گا. میں آپ کو یقین دلاؤں پراپرلی، جس کو صحیح معنی میں جو ہمارا نیک اعمال کا جو رسالہ ہے، اس کو لے کر اگر آپ اپنی زندگی کو ترتیب دیں گے نا، انشاءاللہ عز و جل ایک فروٹفل، ایک یوزفل اور پراپرلی اسلامک عاشق رسول والی زندگی گزارنے کی سعادت ملے گی، اور آپ کی عزت بنے گی. ریئلی آپ تصور کریں، میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں، اگر آپ اس رسالے کے مطابق زندگی گزارتے، میرے رب کی رحمت شامل حال رہی. آپ کیلکولیٹ کر لیجئے، آپ لکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی عزت دار زندگی ہوگی، لوگ آپ کی عزت کریں گے. یہ میں آپ کو انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں، میرا حسن ظن ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اور کہاں آتا ہے سوال؟ جی اچھا ایک ذہن میں بھی آتا ہے، اور ایک ادھر سے بھی ناظرین کا بھی آ رہا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، یہ میرا ہے سوال، بہرحال ناظرین کے سوالوں کی طرف بھی آتے ہیں. ابھی آپ نے رات کی نیند کی بات کی، رات کو سویا جائے. آپ کے بھی ماشاءاللہ بچے ہیں، اب آگے بچوں کے بھی ماشاءاللہ بچے ہیں، اللہ زندگی سلامتی اور رحمت کا سایہ رکھے. آپ کو کبھی کوئی تجربہ ہوا ایسا کہ آپ جیسے کام ہے دفتر سے، اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے گھر پر آئے، اب سونے کا ٹائم ہے، آپ سو رہے ہیں، اور بغداد بھائی نے، حامد بھائی نے، یا کسی بچے نے اس طرح گھر میں جیسے ہوتا ہے بچے رات کو دھوم دھام کر دیتے ہیں، شور شرابہ، تو ایسی صورتحال میں آپ کا ایٹیٹیوڈ اور انداز کیا ہوتا تھا؟ آپ سوئے رہتے تھے، جاگ جاتے تھے، یا کیا کرتے تھے؟ بچوں کو چپ کرتے تھے، یا کیا صورتحال تھی؟ سوال میں نے کر دیا، جواب اس کا. ہماری روٹین جو ہے نا، یا ہمارا زندگی کا جو انداز ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے واصلے سے، یا جو بھی آپ لے لیں، یہ اتنا عام لوگوں سے مطابقت نہیں رکھتا. صحیح. اور حامد الگ رہتے ہیں، صحیح. بغداد کی رہائش الگ ہے، ان دونوں بھائیوں کی رہائش الگ ہے. تو یہ ہے، بچے گھروں میں ہوتے ہیں اور بچے نہیں بھی سوتے، تو بچوں کو سلانے کے لیے پھر اپنا ایک انداز ہوتا ہے. یہاں پر میں آپ کو جو اگزامپل کوٹ کروں گا، جو آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں، غالباً میں اس کے تعلق سے عرض کروں.
تاکہ لوگوں کو فوائد حاصل ہوں. کہ اب جیسے حسن رضا امیر سنت کے ساتھ ہیں, حسن رضا ہیں اور امیر سنت کے ہیں اور ان کے والد صاحب ہیں, تو میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنے چھوٹے بچے کو اس روٹین پہ لیا ہوا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھاتا ہے اور انہی کے ساتھ سوتا ہے, یعنی ان کے سونے کے ٹائم میں وہ سو جاتا ہے. 19 دیکھیں بچہ ہے, 19-20 کا 18-20 کا فرق پڑتا ہوگا, مگر نارملی یہ انہوں نے روٹین ایسی بنا لی ہے. تو اگر ہم کوشش کریں تو دنیا کے کروڑوں لوگ ہیں جن کے گھروں میں بچے رات کو سو جاتے ہیں, دن میں اٹھ کر والد صاحب اور کام پہ چلے جاتے ہیں. تو سب لائف زندگی کے انداز اور زندگی کے مقاصد کو بھی یہاں, لیکن چونکہ ہم چینل پہ مدنی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں سلمان بھائی, لہذا جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کا زندگی کا جو انداز ہے اگر ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ ان کو صبح 8 بجے 9 بجے کام کاج پہ نکلنا ہوتا ہے, ان کے بچوں کو صبح تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا ہوتا ہے, اور گھر کی عورتوں کو صبح 8-9 بجے ناشتہ بنانا ہوتا ہے, اور اس طرح کی روٹین. یہ میجورٹی لائف یہی ہے دنیا بھر کی, رائٹ, ایسی بات رائٹ, یہی. تو اس کا مطلب تعداد جو ہے وہ رات سونے والی ہے, اور انہی میں جو رات جاگ رہے ہیں اور فضول وقت کو برباد کر رہے ہیں وہ اس پورے گھر کے ماحول کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, اس کی روٹین کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو وہ ضائع کر رہے ہیں. ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی کے یہ جو حصے ہیں نا یہ مطلب کہ موج مستی کرنے کے ہیں, حالانکہ زندگی کا وہ ٹائم ان کو بننے کے لیے کہ یہ خود کو بنائیں. وہ بنانے کے بجائے خود کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں, اور جب ان پر سر پر پڑتی ہے کہ اب ہم خود کو بنائیں تو بعض اوقات بازی ہاتھ سے جا چکی ہوئی ہوتی ہے. پھر وہ صرف ہڑا اڑی میں ہوتے ہیں, مارا ماری میں ہوتے ہیں, پھر ان کی زندگی بہت دور تک اگر زندہ رہ بھی گئے نا تو یہ انسیٹسفائیڈ لائف کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. چلیں جی ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی میرا ایک بھائی ہے, اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دو. جزاک اللہ خیرا. پڑھائی میں دل نہیں لگتا بھجن, آپ کیا کرتے ہو جب ایسا کوئی سوال آتا ہے؟ تو اس کا روحانی علاج بھی بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے, اور دیگر مشورے وغیرہ بھی دے دیتے ہیں. لیکن روحانی علاج تو یہ ہے کہ جن بچوں کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو, تو بچے اگر چھوٹی عمر کے ہیں وظیفہ نہیں پڑھ سکتے, تو اب ایسی صورت میں پھر والدین نے یہ عمل کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلانا ہے. عمل کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یہ پڑھنا ہے 101 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ. یہ اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اب یہ آپ بچوں کو بھی پلا دیجئے. اور اگر بچے خود پڑھ سکتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے, تو وہ بچے خود یہ عمل کر لیں, نہیں تو والدین یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں. دن میں 5 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. اچھا, اس کی تعداد نوٹ کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد چاہیں تو 101 مرتبہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں اور پانی پہ دم کر کے رکھ لیں, اور پھر دن بھر یہ دم کیا ہوا پانی آپ بچوں کو پلائیں. دیگر مدنی چینل کے ناظرین, وہ والدین کہ جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچوں کا بھی پڑھائی میں دل نہیں لگتا, تو وہ والدین بھی یہ وظیفہ کر کے آپ پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں, اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں بعض اوقات نظر بھی لگ جاتی ہے نا, اچھا خاصا بچہ پڑھتا ہوا ہوتا ہے, ایک دم بیٹھ جاتا ہے, پڑھائی سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے. اس طرح کے بھی معاملات, اس طرح کی کیفیات یہ سامنے آتی ہیں. تو کوشش کریں کہ بچوں کی نظر وغیرہ بھی اتروائیں. تعویذات عطاریہ اور عادی عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ حفاظت کے تعویذ یہ بچوں کے گلے میں بھی ڈال دیں, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائیں. وظیفہ تا حصول مراد جاری رکھیے گا, اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. سب ہوتا یہ کہ نہیں دل لگتا پڑھائی میں, تو ہم نے مدنی چینل بھی دیا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے اگر آپ بچے کو اس مدنی چینل کے سامنے بٹھا دے تو الحمدللہ ہمارے جو پروگرامنگ میجورٹی پروگرامنگ وہی ہے جس میں سیکھنے کو ملتا ہے, اور ایک ایجوکیشن ہے, اس کے اندر تربیت ہے. ایجوکیشن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہے. تو دنیا میں ویسے ہی تعلیم رہ گئی, وہ بھی نام کی رہ گئی, اور تربیت اور نام کی بھی نہ رہی, ایسا حال ہو گیا ہے. تو ایک تو یہ چیزیں بھی شامل ہیں, تو انشاءاللہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ہو. دوسرا یہ کہ بعض اوقات پڑھائی میں یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ پرٹیکولر سبجیکٹ میں اس کا دل نہیں لگتا,
کسی اور سبجیکٹ میں دل لگ رہا ہوتا ہے تو جس میں دل لگ رہا ہوتا ہے اس کی طرف اس کو مائل کیا جائے جبکہ اس کا سب کچھ شرعاً درست ہو، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اس کی انٹرسٹ ڈیولپ ہو. جیسے ہم کتابیں پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں مقتۃ المدینہ کی یا دیگر کتابیں جو دینی کتابیں ہوتی ہیں، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم کے لیے کہتے ہیں حکایات پڑھیں، واقعات پڑھیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ریڈنگ کی جو وہ عادت ہے وہ پڑے گی، تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر دیگر چیزوں کی طرف بھی رجحان بڑھ جاتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے آپ نے سب سے پہلی مقبول المدینہ کی کتاب کون سی پڑھی تھی؟ ایک مشکل کتاب دی گئی تھی مجھے مقتۃ المدینہ سے، اور ویسے تو فیضان سنت ہی وہ کتاب تھی جو نارملی ہم نے شروع سے دیکھی اور پڑھی. مقتۃ المدینہ درس بھی ہم اسی سے سنتے آگے، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں پراپرلی، جس کو کتاب کو ہم پڑھنا کہتے ہیں کہ میں نے مقتۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر کے اب میں نے اس کو واقعیتاً پراپرلی پڑھنا شروع کیا تھا، تو وہ منہاج العابدین تھی. اور وہ مجھے بہت کا لفظ واپس لیتا ہوں، یعنی مجھے اس پہ کافی انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تھا. پھر اس کے بعد دیگر کیمیا سعادت کی طرف پھر رجحان گیا اور یوں کر کے آگے بڑھے تھے. مقتۃ المدینہ کی جو کتاب جو یاد جو پڑھتا ہے پراپرلی، جو ہدیتاً حاصل کر میں نے اس کو مطالعے میں اور ایک اچھا خاصا مطالعہ جب اس کا شروع کیا تھا، وہ منہاج العابدین تھی. یہ میں آپ کو 92-93 کی بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ، مرحبا. جی کال شامل کرتے ہیں. نگرانی شورا، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی نوجوان شخص اپنی اسٹڈی کے حوالے سے ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے اپنے ڈپریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ برائے کرم کا جواب عنایت فرما دے میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دے. کس وجہ سے ڈپریشن؟ پڑھائی کی وجہ سے، اسٹڈی کی وجہ سے. تو پڑھائی کی وجہ سے ڈپریشن تو نہیں ہوتا، امتحان کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہوگا کہ یار پاس نہ ہوئے تو کیا ہوگا، پیپر نہ دے سکے تو کیا ہوگا. پریشر نہ لیں. دیکھیں پریشر لینے کے بعد تو ویسے انسان کا دماغ کم کام کر رہا ہوتا ہے، اور ایزی رہیں. اور میرا خیال ہے کہ عموماً یہ پریشر ان کو زیادہ ہوتا ہے جنہوں نے سال بھر پراپرلی ٹائم نہیں دیا ہوا ہوتا، تو وہ ایٹ اے ٹائم آف ایگزامینیشن وہ they are feeling some pressure in their mind. تو اول تو یہ کہ تیاری کے ساتھ بندہ چلے تو پھر وہ تیار رہتا ہے کہ ٹھیک ہے. ادروائز یہ کہ پھر پریشر تو رہتا ہے. البتہ اپنے رب پر بھروسہ کریں اور نمازیں پڑھیں، باوضو رہیں، اور 313 بار جو درود شریف کا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی ہیں اور ہمارے نیک اعمال رسالے میں بھی 313 بار درود شریف پڑھنے کا ہے، اس کو روٹین میں لیں. اللہ نے چاہا تو آپ کا وہ جو پریشر ہے، رب نے چاہا تو وہ ریلیز ہو جائے گا. ایسے موقع پر اسلام بھائی کو اشراق چاش کی نماز کے مشورے دیتا ہوں کہ اس کی برکتوں سے آپ ضرور فائدہ حاصل کریں. جب سورج طلوع ہوتا ہے یعنی فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، تو فجر کا وقت ختم ہونے کے 25 منٹ 20 و 25 منٹ کا یہ ڈیوریشن ہے کہ بعد آپ 2 رکعت اشراق اور 2 رکعت چاشت کی پڑھ لیں. چاہیں تو بھلے پہلی سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں کہ سورہ فاتحہ اور 1 بار یا 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. تو اشراق چاشت کے نوافل 2 کر کے پڑھ لیں، فوراً پڑھ لیں کہ 2 رکعت پہلے اشراق کی پڑھ لیں، پھر سورہ 2 رکعت چاشت کی پڑھ لیں، ضحیٰ کی کہلاتی ہے نماز. تو انشاءاللہ عز و جل آپ خود بخود دیکھیں گے. میں تمام ناظرین کو کہہ رہا ہوں، آپ کو پریشر ہے، آپ کو ٹینشن ہے، آپ روزگار کی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، 5 نمازیں با جماعت پڑھیں. اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. اور میری درخواست ہے آپ سے، اشراق چاشت کی نماز یقین مانیں اس کی برکتیں اگر آپ نہ دیکھیں تو مجھے کہیے. تمام حاضرین ناظرین ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے. اشراق چاشت کی نماز، اور میری درخواست ہے کہ تمام دیکھنے سننے والے ابھی یا بعد میں سب کے سب کو چاہیے کہ اپنی نمازیں درست کر لیں. اس کے لیے فیضان نماز کورس ہمارا ہے. 7 دنوں میں ہمارے اسلام میں نماز کی درستی کروانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ باقاعدہ آن لائن بھی کورس ہے ہمارا، تاکہ نماز ہماری درست ہو، وضو درست ہو، غسل درست ہو، قراءت درست ہو. نماز کے جو فرائض و شرائط اور واجبات ہیں اس کی پراپرلی ادائیگی ہو تو نماز درست کہلائے گی نا. تو نماز درست ہو جائے
تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے وہ ہے نا قرآن کریم میں سلمان بھائی جی سورہ مومنون کی جو ابتدائی آیت ہے جس میں نماز کا ذکر ہے، جی قد افلح قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خاشعون. کہ وہ جو اپنی نمازوں میں گر گراتے ہیں. پھر آخر میں نماز کی حفاظت کا ہے 10ویں نا، جی وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نیک مومنین جو کامیاب دنیا اور آخرت کی کامیاب مسلمانوں کی یہ پہچان لکھی ہے، تو وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو شرائط، فرائض، سنتیں و مستحبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اس کی تفاسیر میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو پہلے لکھا ہے کہ اپنی نمازوں میں گر گراتے ہیں، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کے لیے فیضان نماز جو کتاب ہے، واہ اس کے اندر باقاعدہ یہ پورا ایک چیپٹر ہے، باب ہے جی نماز پہ خشوع اور خضوع، وہ دیکھ لیں. اور اس کے علاوہ جو نیچے ہے یحافظون، اس کو بھی انشاءاللہ نماز کے احکام میں دیکھ لیجئے اور فیضان نماز میں دیکھ لیجئے. اور ان دونوں کتابوں کو دیکھ کر پھر آپ ایک کورس ہمیں رکھیے، انشاءاللہ یہ دونوں سعادتیں ملیں گی. خاشعون بھی مل جائے گا، اللہ نے چاہا یحافظون کی بھی سعادت نصیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک میسیج ہے ہمارے پاس، ان کا کہنا ہے کہ شادی ہوئی ہے، غالباً یہ 2020 میں ہی ہوئی ہے، اور سسر صاحب کی ڈیمانڈ ہے گولڈ کی. کبھی گولڈ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، گولڈ اپنی ماں کے گھر سے لے کر آؤ. کبھی اپنے لیے تو بائک نہیں کی ڈیمانڈ ڈیمانڈ کرتے ہے. ہوں گے نا؟ جی اپنے لیے تو نہیں ڈیمانڈ کرتے ہوں گے کہ میں پہنوں گا. اپنے لیے اپنے بیٹے کے لیے کسی نہ کسی ڈیمانڈ مطلب گھر کے لیے، مطلب سونے کی یہ لے لو، سونے کا وہ لے لو. لے لو نہیں لے آؤ کہتے ہیں. یہ میں جو سمجھ پا رہا ہوں ہاں جی وہ یہ ہوتا ہے کہ بس سسرال والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اب وہ ساس کی طرف سے ہوتی ہے یا سسر کی طرف سے ہوتی ہے، کسی کی طرف سے ہوتی ہے کہ بہو کو پریشر ہوتا ہے کہ سونے کی یہ سیٹ لے لو، سونے کی، تاکہ گھر میں سونا آ جائے گا، ضرورت ہوگی تو ہم بیچ دیں گے، یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو اس طرح کی ڈیمانڈ ہے. وہ جا کر اپنی ماں باپ کو بولے گی. اب جیسے ہم نے سنے تھے پچھلے دنوں مدنی مذاکروں میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ہونا یہ چاہیے کہ سسرال کی طرف سے ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے. ایک ہے شریعت مطہرہ نے پابند کیا ہے لڑکے کو کس چیز کا؟ وہ نان نفقہ، رہنے کے لیے گھر، پہننے کے لیے لباس اور کھانے کے لیے غذا. اس کے حیثیت اور اس کے جو لڑکی کا جو بھی ایک اسٹیٹس رہا ہے خاندانی یا جو بھی اس کا رہنا سہنا رہا ہے اس کے مطابق، ٹھیک ہے. یہ ایک ہے، اس میں ضرورت پوری کرنا ہوتا ہے، نہ کہ خواہشات و فرمائشوں کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو وہ ایک ضرورت پوری کرنے کی اس کو پابند کیا ہے، جو میں عرض کیا اس کو لڑکے کو. پھر لڑکے کو پابند کیا ہے مہر کا، پھر لڑکے کو بتایا گیا ہے ولیمے کا. تو یہ ہے سب لڑکے اور لڑکے کی ذمہ داری، یعنی دولہے کی جس کی شادی ہو اس کی ذمہ داری ہے. لڑکی پر ایس سچ یا اس کے والدین پر ایس سچ کوئی رسپانسبلٹی ایسی ہی نہیں ہے. ہاں البتہ والد اپنی بیٹی کو جو کپڑا لتا اور کچھ 10 چیزیں دیتے ہیں وہ ایک جہیز کے نام پر ہوتا ہے، جو اپنی بیٹی کو وہ خوشی سے دے رہا ہوتا ہے. اور یہ گویا کہ ایک جائز ہے، اور سنت کی ادائیگی کی اس میں یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں ایک سنت پر بھی عمل کر رہا ہوں. جنتی زیور میں اسی طرح کا مضمون لکھا ہوا ہے. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور کتاب مقتضى المدینہ کی شان خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی یہ مضمون آپ کو مل جائے گا الحمدللہ. پچھلے عامل سنت نے بھی یہ بیان کیا تھا. تو یہ والد کی ایک خوشی ہوتی ہے لڑکی کی کہ وہ دے. لڑکے یا لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ یہ کہیں بھی میٹر نہیں کرتی، کہ ہے ہی نہیں کہیں، وہ نہیں ہے. کوئی ضرورت ہے گھر میں تو لڑکا خود لے لے، لڑکے والے خود لے لیں. یہ جو ہے وہ خوشی آپس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. نہیں تو ٹھیک ہے کوئی نہیں. تو جو بھی دے رہا ہے وہ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے، بیٹی کے گھر میں دے رہا ہے. اب وہ پورا شہر اٹھا کر دے دے کوئی نہیں، لیکن آپ ڈیمانڈ کر کے سوئی بھی مانگیں گے تو پرابلم ہو جائے گا. اور پھر بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جیسے کہ یہ بھی ایک جو بھی میسج آیا جیسا لگتا ہے کہ ایک تکلیف ہے، ٹھیک ہے نا، پرابلم ہے. اب اگر سسرال یعنی لڑکے والوں کو اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ہے اور اب نہیں دیں گے تو لڑکی تکلیف میں آ جائے گی، تو اب ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر دیا جائے تو یہ لڑکے والوں کے حق میں رشوت ہے، حرام ہے. اور یہ کیسی سچویشن ہے؟ تو اب اچھا اب یہ ڈبل ہے کہ بعض برادریوں میں لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہے اور یہ زیادہ ہیں،
اور کئی برادریاں کمیونٹیز ایسی جس میں لڑکی والوں کی طرف سے ڈیمانڈیں ہوتی ہیں کہ لڑکا یہ کر کے دے، اس میں لڑکا گیا بیچارہ، وہ کہاں سے کر کے دے گا؟ ڈیمانڈ ہے نا، ڈیمانڈ، جس کو میں ڈیمانڈ کہہ رہا ہوں، تقاضے. میری درخواست ہے تمام سوسائٹی سے، تمام معاشرے کے لوگوں سے، مہربانی کر کے اس کو ختم کر دیں. یعنی بھول جائیں لڑکا یا لڑکی کے چکر کو، ٹھیک ہے؟ سمپلی جس کے گھر میں شادی ہے وہاں بھی ڈیمانڈ ہے. خود لڑکی کی ڈیمانڈیں ختم نہیں ہوتی اپنی شادی میں، خود اس کی امی کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی شادی میں، خود اس کے بھائی بہنوں کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی، اس کے آس پاس کے جو خاندان والے ہیں ان کی ڈیمانڈ ختم. اچھا ڈیمانڈ نہیں ہے، ریت رواج ہے. بھئی ایسے ریت رواج ہے کہ سامنے والا لاکھوں روپے میں اتر جاتا ہے. نوجوان، مجھے تو ان نوجوانوں کی باتیں یاد ہے نا جن کا میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ایک تو ہوتا ہے والد صاحب ہوتے ہیں، گھر کے بڑے ہوتے ہیں، خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ دیکھیں ایفورٹ تو وہ کر گزرتے ہیں. مسئلہ نہیں ہوتا، خوشی ہوتی ہے کہ چلو بیٹی کے لیے کر رہے ہیں، بیٹی کے لیے کر رہے ہیں، چاروں طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے، ڈیمانڈ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اپنی ثواب دید ہے، اپنی خوشیاں ہیں، وہ بیٹی کو دے رہے ہیں، بیٹی بھی خوش، وہ بھی خوش، گھر والے بھی خوش، سب مطلب کہ ایک اچھے انداز سے لے کر چل رہے ہیں. تو یہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے. لیکن نہیں، یہ کرنا پڑے گا، یہ بہت ضروری ہے. یہ لفظ جو ہے نا، یہ تھوڑے سے بعض اوقات گھروں میں تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. تو مجھے وہ نوجوان بھولتا نہیں ہے، میں جس کی فیلنگز شیئر کر رہا ہوں آپ سے، کہ میں کیسے شادی کروں. میں جاب کرتا ہوں، میں شادی کروں گا تو میری ماں بولے گی کہ اتنے جوڑے ماں کے لیے، اتنے جوڑے میری بہنوں کے لیے، اتنے جوڑے میرے بھابھیوں کے لیے، اتنے جوڑے میری خالہ کے لیے، اتنے جوڑے میرے فلاں کے لیے. تو صرف میں گھر والوں کو بانٹتے بانٹتے میرے 4-5 لاکھ روپے نکل جائیں گے. اتنی تو عمران سیونگ نہیں ہے ہماری کہ میں یہ دوں. اب وہ بڑا ہو چکا تھا، نوجوان تھا، میرا خیال ہے جب میں اسے بات کر رہا تھا تب بھی اس کی عمر 22 تو پلس ہوگی. وہ جاب کرتے تھے، میری سلسلہ تھا جو ریکارڈ کر رہا تھا میں ان کے ساتھ. اچھا پھر اور بھی نوجوان تھے. اس طرح کی نوجوان ملتے ہیں جن کے پاس اللہ نے دیا ہوا ہے، والد صاحب کے پاس ہے، خود مطلب کہ تھوڑا کھاتے پیتے کماتے ہیں، اور رئیس ٹائپ کے، امیر ٹائپ کے، ان کو شاید اتنا نہیں ہوتا. لیکن سمجھ سے آپ، ہمارے ہاں کروڑوں نوجوان وہ جاب پر ہیں، وہ نوکری کرتے ہیں، اور ایوریج 20-25-30 ہزار روپے. یہ نارمل ایوریج کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا 15 سے نیچے نہیں ہے، 15 سے نیچے والے بھی ہیں. میں اس کو بھی جانتا ہوں جس کی سیلری 10 اور 15 کے درمیان میں ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی اس وجہ سے کہ میری سیلری 10-15 ہزار روپے، مجھ سے میری شادی نہیں ہو پا رہی. یہ میں پرسنل پریکٹیکل نہ کوئی سنی ہوئی بات نہیں ہے، میں نے خود ان میٹرز کو سنا ہے اور دیکھا ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا حال ہے. اور یہ 15, 20, 25, 30 ہزار روپے کمانے والا نوجوان سیونگ کہاں سے کرے گا؟ ایک نارمل مہر ہو اور ایک سنت کی ادائیگی کی نیت سے وہ ولیمہ کر لے گا، اور اپنے لیے اور جو بیوی ہے اس کے لیے، جو شادی کر رہا ہے اس کے لیے کوئی تو چیز کر لے گا. اور جب لڑکی آتی ہے نا، 100% نہ صحیح، چلو تھوڑا کم کر لیتے ہیں، جب بھی لڑکی آتی ہے تو اس کے والدین اسے کچھ نہ کچھ کپڑے وغیرہ، زیور وغیرہ ڈیفینیٹلی دیتے ہیں. یہ تو ہمارے روٹین ہے، اور دیتے ہیں، خوشی سے دیتے ہیں کہ بیٹی جا رہی ہے، اور اس میں خوشی ہے ماں باپ کی. تو بھئی اس حد تک صحیح ہے کہ وہ جو ماں باپ دے رہا ہے، ان کو ماں باپ اس کو 100 جوڑے دے رہے ہیں یا 10 جوڑے دے رہے ہیں، ماں باپ اس کو مطلب کہ کروڑ روپے دے رہے ہیں یا لاکھوں روپے دے رہے ہیں، خوشی ہے، اور سامنے سے ڈیمانڈ نہیں ہے. اور ایسے کئی گھر ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا نہیں کہ خالی مانگنے والے ہیں. میں خود جانتا ہوں ایسے کئی گھر ہیں لڑکے والوں کے جہاں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، کوئی تقاضا نہیں ہوتا، کوئی بات ہی نہیں ہوتی، کوئی ناراضگی بھی نہیں ہوتی، نتھنگ. بلکہ میں ان سسرال والوں کو بھی جانتا ہوں، معاشرے میں رہتا ہوں، کہ جہاں کچھ دو تو ان کو لگتا ہے کیوں، ہم ہیں نا. یعنی لڑکی کو سمجھا جائے گا کیوں، آپ کیوں لائی ہو، ہم ہیں نا. مطلب وہ محبت میں، پیار میں سارا کچھ ہے. تو ایسے بھی گھران ہیں مگر کم ہیں. زیادہ تر یہ پرابلم جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور یہ میں نے بہت ہی سلگتا ہوا موضوع آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور غالباً اس وقت ہو سکتا ہے کہ میری بات سن کر کئی ماؤں کی آنکھیں بھیگی ہوں گی، کئی والد کی میں نے ترجمانی کی ہوگی، کئی بیٹیاں جو بڑی عمر کی ہو گئی ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے یار میرا یہ بھائی بول رہا ہے مگر اس میرے بھائی کی بات مانے کون. میرے کئی نوجوان ہوں گے، لاکھوں نہیں، سننے والے تو خیر ہو سکتے اتنے زیادہ بھی نہ ہو، لیکن میرے سے کروڑوں نوجوان ہوں گے جن کی میں اس وقت بیٹھ کر ترجمانی کر رہا ہوں.
کہ بھائی میں 25, 30, 40 ہزار روپے کمانے والا نوجوان ہوں, مجھے شادی کرنی ہے, مجھے اس معاشرے کی اور گھر بار کی رسم و رواج سے آزاد کرو, مجھے ایک کمرہ دے دو میرے گھر کے اندر جس کے اندر میں مطلب کہ شادی کر کر اپنی زندگی کے دن گزاروں اور گناہوں سے بچ کر نیکیوں کی طرف میں رہوں, اور ایک اچھی خاصی میرے گھر میں مجھے ایک اچھا ماحول دے دیں, غیبتیں چگلیاں لڑائی جھگڑے نہ ہوں, تاکہ میں سیپریٹ ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں سیپریٹ کہاں سے ہوں گا؟ نہ میں 20,000 15,000 روپے گھر کا کرایہ افورڈ کر سکتا ہوں, نہ میں 60-70 لاکھ روپے کا گھر خرید سکتا ہوں. میں 25-30 ہزار کی سیلری والا آدمی ہوں, میں 25-30 ہزار کی سیلری والا آدمی ہوں. مجھ پر رحم کرو اے لوگوں. میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں. میرے اپنے مجھے نوجوان پر ترس آتا ہے, رحم آتا ہے, ہمدردی کر رہا ہوں میرے نوجوان کے ساتھ کہ میں 25-30 ہزار کی سیلری والا آدمی ہوں. اے لوگوں مجھ پر رحم کرو, اے میرے گھر والوں مجھ پر رحم کرو, مجھ پر کسی ڈیمانڈ کا بوجھ نہ ڈالو. میں مہر ادا کر دوں گا, میں ایک مختصر سا ولیمہ بھی کر لوں گا, میں اپنے لیے 1-2 جوڑے بھی سلوا لوں گا, میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی ترکیب بنا لوں گا. میں نے آگے پیچھے 25-50 60-70 ہزار لاکھ روپے کر جی 1.5 لاکھ روپے کے اندر 60-70 ہزار روپے کے اندر گھر کا ایک نارمل فرنیچر مل جاتا ہے جس میں وہ اپنا مطلب کہ وہ گزارا کر لے گا. مجھے پتا ہے, جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, مجھے پتا ہے ایسا مطلب کہ کر کسر سے جس کو کہتے ہیں نا, بہت کم آمدنی کے ساتھ نوجوان کی شادی ہو سکتی ہے, مگر اس کے اوپر کسی قسم کی ڈیمانڈ کا بوجھ نہ ہو. نہ لڑکے والوں کی طرف سے بوجھ ہو, گھر جو اس کے فیملی ممبر ہیں, نہ لڑکی والوں کی طرف سے بوجھ ہو کہ ہماری بیٹی آ رہی تو تم کیا کر رہے ہو. وہ کچھ بھی نہیں کرے گا, وہ مہر کی رقم آپ کو دے دے گا, وہ پراپر ولیمہ کر دے گا جس پہ سنت ادا ہو جائے گی, دعوت ولیمہ ہو جائے گی, وہ نان نفقے کو پورا کر دے گا, آپ کی بیٹی کی بنیادی ضرورتوں کو وہ پورا کر دے گا. آپ کی بیٹی کی فرمائشیں پوری نہیں کر سکے گا وہ, تو آپ کر دو شادی. اس سے اخلاق اچھے ہیں, وہ متقی نیک لڑکا ہے, بہت مشکل سے ملتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ایسا لڑکا جس کے اخلاق اچھے لگے تمہیں, اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو. یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنے پھیلیں گے, حدیث ہے یہ. اور فتنے کیا کہ جب یہ شادیاں وقت پہ نہیں ہوں گی تو بدکاریاں پھیلیں گی, جب بدکاریاں پھیلیں گی تو قتل و غارت گری پھیلے گی, معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ روایت اور روایت کی شرح یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, یہ مسائل کا حل ہم جو پروگرام لے کر آئے, یہ گھر گھر کی پرابلمز میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میری اسلامی بہنیں 30-30, 35-35, 25-25, 28-28 سالوں کی ہو چکی ہیں, لیکن یہ ان کے والدین ڈیمانڈ پوری نہیں کر پاتے. بیچاریوں کو اپنا گھر چلانے کے لیے نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں, اور معاشرہ کتنا بگڑا ہوا ہے. سب ہماری یہ مین ایشوز ہیں, ان ایشوز پر ڈسکس کریں, ان ایشوز کو اپنی اس میں گفتگو میں لائیں, ان ایشوز کو آپ اپنی کمیونٹی میں ڈسکس کریں کیا کرنا چاہیے. ہمارے یہاں تو 2, 4, 6 ہی موضوع رہ گئے, جہاں دیکھو تو واٹس ایپ آ رہے ہوتے ہیں, تو فیس بک سوشل میڈیا پر 2-4 مین ٹاپک ہے جن کا کروڑوں اربوں لوگوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے, لیکن لوگوں کو پسند ہے. وہ بھلے کھانے کو روٹی نہیں مل رہی ہے لیکن فیشن کی باتیں کرنی. بھائی جس کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی ہے اس کو فیشن سے کیا تعلق, اس کو روٹی کی بات کرو بھائی کہ مجھے روٹی کہاں سے مل جائے گی. جس نوجوان کی لڑکے اور لڑکی کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان کو آپ کے نسل و رواج سے کیا تعلق ہے. ان کی خوشیاں اسی میں ہیں کہ بس ہماری شادی کروا دو, ہم مطلب کہ ایک گناہوں سے بچ کر ایک فیملی لائف گزارنا چاہتے ہیں, اور پھر ان کو گھر میں ماحول دیں, پردے کا ماحول دیں, گناہوں سے بچنے کا ماحول دیں, اتفاق و محبت کا ماحول دیں. یقین مانے شاید اگر میں مبالغہ نہیں کر رہا, میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ لاکھوں نہیں کروڑوں نوجوان اسلامی و اسلامی بہنوں کی اس وقت نمائندگی کر رہا ہوں. پلیز میں اپنے گھر کے بڑوں سے, سول سوسائٹی کی اتھارٹی سے ڈسکس کر رہا ہوں, پلیز ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں پر رحم کریں آپ. اور یہ سب پاسبلٹی ہے جو میں کہہ رہا ہوں, سب پاسبلٹی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ہم نے مشکل کیا ہوا ہے. آپ ان کو خوش دلی کے ساتھ, اپنے بیٹے اگر آپ کے آس پاس کو بیٹھے ہوئے کہتے بیٹا یہ ایسا کہہ رہا ہے نا, ہم نے تیرے کو اجازت دی ہے, تو اسی طرح کر, اور ہم خوشی خوشی تجھے دعائیں دے کر کریں گے. اور پھر دیکھیں بیٹی کو بھی اسی طرح کر دے. سسرال والے بھی اگر کوئی ایسی کھچم کھاچ لگی ہوئی ہے تو کلوز کر دے کہ نہیں یار اب نہیں یار چھوڑو, اب ہم اپنی ذات سے آغاز کرتے ہیں اچھائی کا, بھلائی کا.
انشاءاللہ دیکھیے اتنا فائدہ ہوگا، لوگ اتنے خوش رہیں گے، بیٹیاں خوش رہیں گی، بیٹے خوش رہیں گے، مدینہ مدینہ ہو جائے۔ اس میں گھنٹوں ڈسکس کی جا سکتی جو مسجد میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس میں بہت ساری شاخیں ہیں۔ یعنی میں نے جو ڈسکس کی ہے ایک ایسا درخت ہے جس میں اتنی شاخیں نکلی ہوئی ہیں اور ہر شاخ پر اتنے پتے ہیں کہ ہر پتے پر بات کی جائے، ہر شاخ پر بات کی جائے، اور اس کے پورے تنے پر بات کی جائے، اس کی پوری جڑوں میں بات کی جائے۔ ایسی بات اتنا یہ اہم، اتنا ڈیٹیل اور اتنے پرابلمز کے ساتھ یہ ٹاپک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک مجموعی بات کر کے، حالانکہ میں نے کافی دیر بات کی، جی اس لیے پلیز مہربانی کر، اچھی بات کی صاحب۔ میں ایک چیز سوچ رہا ہوں سر کہ اس میں سسر صاحب کا کیا مطلب لینا دینا ہے کہ وہ یہ بولیں کہ بھئی اپنے باپ کو بولو کہ میرے بیٹے کو بائک لے دے، آپ کا بیٹا ہے آپ بائک لے دیں اس کو، مطلب اگلے کو ڈال رہے ہیں بھئی تم اپنے باپ سے اس کے لیے بائک کا جو ہے نا وہ سسٹم کر کے آؤ، اس کو بائک دے دیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی بات کرنی بھی ہے تو وہ بندہ دیکھے بھی کہ میرا بات کرنا یہ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا، کہیں میری ذمہ داری تو نہیں اپنے بیٹے اپنی اولاد کو فیسیلیٹیٹ کرنا، کیا باپ کی ذمہ داری نہیں؟ ذمہ داری نہیں ہے، باپ کی کیوں ذمہ داری ہوگی شادی کے بعد کہ بیٹے کو میں اسکوٹر دلا دوں؟ لڑکی کی اپنی ذمہ داری ہے، اس کو اسکوٹر لے لے، گدھا لے لے، گھوڑا لے لے، جو مرضی ہے وہ لے۔ باپ کی کیوں ذمہ داری ہے کہ باپ اپنی تو شادی ہو گئی، اب اسکوٹر کی ذمہ داری باپ کے سر پر آپ ڈال لیں؟ نہ تو یہ اگر اس کی اپنی ذمہ داری بھی نہیں ہے ٹھیک ہے، تو کیا اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اس کی جو ہے نا وہ جو ہے وہ بیوی کو بولے کہ تم اپنے باپ کو بولو کہ اس کو ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو کم ظرفی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، چلیں اللہ رحمت کرے اور عافیت فرمائے۔ کال پہ اسلامی ہمارے ساتھ آئین سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فہد صدیقی ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی ماشاءاللہ سے نگرانی شورا کا سلسلہ بہت ہی معلوماتی ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں تو میرا ان سے کچھ سوالات تھے۔ میری ایک بھتیجی ہے، 4 سے 5 برس کی ہے اور نمونیا میں اس پر مبتلا ہے، اسی سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے کچھ رہنمائی چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فہد بھائی، آپ فہد صدیقی، اللہ تعالیٰ آپ کی بھتیجی کو صحت و تندرستی دے اور ان کے والدین کو بھی اللہ صبر و سکون دے اور ان سے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے، سنتوں بھری، نیکیوں بھری، راحتوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں؟ آپ پلیز تھوڑا ڈسکس کر لیں تاکہ کوئی حل کی طرف جا سکے۔ اچھا فہد بھائی، یہ آپ کی جو بھتیجی ہے کتنے دن پہلے سے ان کو کیا کیا علامتیں آنا شروع ہوئی تھی؟ ڈاکٹر صاحب ان کی علامتیں تو تقریباً فلو جیسی تھیں، صحیح ہے، جیسے فلو ہوتا ہے، لیکن جب طرح سا فلو تھوڑا سا لمبا ہوا تو ڈاکٹر صاحب کو دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ نمونیا کی طرف جا رہا ہے۔ صحیح ہے، ڈاکٹر صاحب نے ایکس رے کروایا تھا؟ جی ڈاکٹر صاحب نے ایکس رے کروایا تھا۔ صحیح ہے، کیونکہ وہ ہاسپٹلائز بھی رہی ہے ابھی، اور اس کے سینے پہ کچھ ریشز سے بھی پڑ گئے تھے۔ صحیح ہے۔ تو ان کو جو شروع کے اندر آیا تھا بخار لو گریڈ تھا یا مطلب شدت کم تھی یا تیز شدت تھی، وہ کھانسی نزلہ وغیرہ اس کے ساتھ بخار آیا تھا؟ جی یہ جیسے فلو کی علامات ہوتی ہیں اسی انداز کا تھا، اور تقریباً شروع میں تو 104 سے 100.4 سے 101 تک ایسا شروع میں تھا۔ صحیح ہے۔ تو اب یہ ہاسپٹل کے اندر ہے تو جب سے آپ نے ایڈمٹ کیا ہے تو ان کی امپروومنٹ آ رہی ہے، فیور ان کا کم ہوا، بخار کی شدت میں کمی آئی؟ بخار کی شدت میں کمی ہے، جو ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہے۔ صحیح ہے، لیکن جس وقت تک ان کے ہاسپٹل لے کے گئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کو یہ ڈبل نمونیا کی طرف جا رہا ہے معاملہ۔ صحیح ہے، صحیح، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو کیس ہے نا، جسے نمونیا جو ہے، نمونیا بیسیکلی جو ہے پھیپڑوں کا جو ہے نا انفیکشن ہوتا ہے، جو لنگز ہوتے ہیں، پھیپڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو سانس لینے کی صلاحیت ہوتی ہے ان کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پہ یہ 5 سال سے کم عمر بچے اور 65 سال سے زائد عمر کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کمپلیکیشن پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے ابھی انہوں نے فہد بھائی نے کال بتایا کہ ان کو شروع میں فلو لائک سمٹم یعنی ہلکا پھلکا بخار وغیرہ ہوا اور پھر اس کے بعد یہ ان کے سمٹم ایگریویٹ ہو گئے۔ تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر
نمونیا ہو جائے تو فیور جیسے ہی آئے تو ڈاکٹر سے فوراً، اگر اس ایج میں جیسے 5 سال کا وہ کروشل ایج ہوتی ہے، اس ایج کے اندر بچوں کو بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے. اب نمونیا آ جاتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جیسے موسم جب بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے، ٹھنڈے سے گرم یا گرم سے ٹھنڈا جب بھی آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر آ جاتا ہے. بچے کی پرسنل ہائیجین بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. بچہ جس انوائرمنٹ کے اندر رہ رہا ہے وہ انوائرمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. صفائی ستھرائی کا اس کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، فیڈر کس طرح کا لیتا ہے، کھانا پینا کس طرح کا لیتا ہے، یہ بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کے پھر یہ نمونیا ڈیولپ ہوتا ہے. ونس اگر یہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں گے، ٹریٹیبل ڈیزیز ہے، پریونٹیبل بھی ہے. پریونشن اس کی یہ اپنی گھر کی، بچے کی جگہ کی اور بچے کی صفائی ستھرائی، اس کی احتیاطیں بہت کرنی ہے. اگر یہ ڈبل نمونیا کی طرف بھی جا رہا ہے تو وہ اس کی ٹریٹمنٹ موجود ہے، وہ انشاءاللہ ان کا ریکور ہو جائے گا. کیس ہاسپٹلائزڈ ہے. آپ کچھ فرمائیں گے خلیل بھائی؟ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے لیے ایک تو شربت ہے، آتا ہے اس میں ہربل کے دواؤں کے اندر، وہ عام ہے، تقریباً سبھی لوگ اس کو بناتے ہیں، بہت مشہور ہے، شربت صدر. اگر اس کا استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل صبح و شام، عمر کے اعتبار سے اگر 5 سال عمر ہے تو یہ 5 سال سے کم ہے تو ایک چھوٹی چمچ، ٹی اسپون جو ہوتا ہے یہ دیا جائے دن میں 3 مرتبہ، یا اس سے بڑے ہیں تو 2 چمچ دیے جائیں، یا کوئی جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بڑی عمر کے بھی جو افراد ہوتے ہیں تو وہ بھی 2 چمچ 3 ٹائم لیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ پھیپھڑوں کے حوالے سے بہت مجرب جو ہے سیرپ ہے، اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. باقی اگر آپ خود گھر کے اندر کچھ بنانا چاہیں تو یہ بھی بنا کر آپ رکھ سکتے ہیں. ایک تو نمونیے والے کو بھی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو گھر کے اندر دیگر بچے ہوتے ہیں، جیسے ٹھنڈ کے موسم میں اگر یہ تھوڑا تھوڑا ان کو چٹا دیا جائے صبح شام تو انشاءاللہ عز و جل یہ فائدہ کرتا ہے. آپ اس کو انشاءاللہ عز و جل اسکرین پر بھی دیکھ سکیں گے. ایک کام یہ کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے دیسی انڈے کی زردی لینی ہے، اس کو ابال لیں. دیسی انڈے کی زردی کو ابال لیں، 1 انڈا لینا ہے، اس کو ابال کر اس کی زردی نکال لی جائے. اور پھر شہد آپ نے لینا ہے تقریباً 120 گرام. 2 چیزیں ہو گئی. اور تیسری چیز ہے اس کے اندر زعفران. زعفران جو ہے یہ آپ نے 1 رتی لینی ہے، یعنی 1 گرام کا 1/4 حصہ تقریباً. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی ہیں. تو شہد کے اندر ان دونوں چیزوں کو، زعفران کو پیس کے ڈال دیجئے اور زردی کو، ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے اس کو رکھ دیں اور صبح و شام 1 چمچ دن میں 3 مرتبہ دیں. اور 10 سال سے چھوٹے جو بچے ہیں یا ان کو 1 چمچ دے سکتے ہیں، اس سے چھوٹے ہوں 1/4 چمچ یا آدھا چمچ یا پونا چمچ، اس طرح عمر کے اعتبار سے. جو 3 سال سے چھوٹے ہیں ان کو 1/4 چمچ دے دے تو انشاءاللہ عز و جل یہ بہت ہی کامیاب علاج ہے. اس حوالے سے کھانسی ہے، سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے، نمونیا ہے، پسلی وغیرہ چل رہی ہوتی ہے، تو ان سب معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے. اور بعض لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو، جیسے پسلی بہت چل رہی ہوتی ہے تو کوئی ایسا مساج کے لیے آئل ہو کہ اگر وہ لگایا جائے تو وہ بھی اس میں فائدہ کرتا ہے بہت زیادہ، اور بہت مفید علاج ہے. روغن السی یہ بنا بنایا مل جاتا ہے دکانوں سے. روغن السی کے نام سے آپ یہ طلب کریں تو انشاءاللہ عز و جل 30 گرام آپ یہ لے لیں اور اس کے اندر جائفل 2 عدد پیس کر اس میں شامل کر لیں تو بہت بہترین یہ اس کا علاج ہے. گھر کے اندر کبھی بھی ایسا ہو تو بچوں کے یہ چیسٹ پر اس کو مساج کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ اس کے بہت ہی اچھے فائدے آپ انشاءاللہ حاصل کر سکیں گے. اللہ کریم نظر رحمت فرمائے. کافی دیر سے ڈاکٹر زیرک ہمارے ساتھ ہیں اور کافی ڈسکشنز ہوئی ہیں، لیکن ڈاکٹر زیرک کا کوئی انپٹ ابھی تک آیا نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر. اس میں میرے خیال میں جہاں تک میری انپٹ کے حوالے سے تعلق ہے تو 1-2 کالز ہی تھیں جس میں ایک اسٹوڈنٹ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایگزامز ہیں اور ان کی وجہ سے ان کو ڈپریشن ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا ایجوکیشن کا عرض کرتا چلوں کہ ڈپریشن ایک وہ اتنا کامن لفظ ہو چکا ہے نا کہ کسی کو تھوڑی سی بھی پریشانی آ جائے نا تو وہ کہتا ہے مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے. ایسی بات نہیں ہے، یہ تو نارمل سٹریس جو ہے یہ پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہوتا ہے. اور بالخصوص جو جب بھی ایگزام وغیرہ آتے ہیں، ایگزام بھی ظاہر ہے ایک مشکل وقت ہوتا ہے، تو اسٹوڈنٹس کو اس سے جو ہے وہ انگزائٹی ہوتی ہے اور اس سے ان کو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ نگران شورا نے ماشاءاللہ اس میں بہترین مدنی پھول دیے
اور اس میں آپ نے جو ہے وہ اسی طرف رہنمائی دی کہ پریپریشن صحیح نہیں ہوتی، آخر وقت میں آ کر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کریم ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس وجہ سے انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس اس بہت کم تعداد ہوتی ہے لیکن وہ خواہ مخواہ میں منفی سوچتے ہیں کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میں تو فیل ہو جاؤں گا اور یہ سبجیکٹ بہت مشکل ہے، مجھ سے یہ جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، وہ ہمت چھوڑ دیتے ہیں منفی سوچ کی وجہ سے۔ تو اگر یہ منفی سوچ والا پہلو ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ آپ سمپل اگر کہیں کہ دیکھیں پہلے بھی تو میرے اگزام آتے رہے، ان کو پاس کرتا کرتا ہی تو میں یہاں تک پہنچا ہوں، اور یقیناً اس میں محنت کا فیکٹر ہوتا ہے، تو محنت کریں گے تو پاس ہو جائیں گے، جیسے پہلے پاس ہوتا رہا ہوں اب بھی پاس ہو جاؤں گا۔ تو ایک تو یہ منفی سوچ جو ہے وہ اس کو دور کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا ایک جو میں ایڈیشنل چیز عرض کروں گا کہ ایگزام ٹیکنیک، ایک ہوتا ہے نالج جو ہے وہ ہمارے پاس ہونا، دوسرا ہوتا ہے اصل میں جو ایگزام ہوتے ہیں نا، یہ نالج کے ساتھ ساتھ آپ کی ایگزام ٹیکنیک کا بھی جو ہے وہ امتحان ہوتا ہے کہ سوال کا جواب کس طرح دینا ہے، کیونکہ جو مارک اسکیم ہوتی ہے وہ اسپیسیفک اس میں پوائنٹس ہوتے ہیں کہ یہ اگر اسٹوڈنٹ نے کہا تو اس پر اس کو اس کا جو ہے وہ مارک ملے گا۔ تو ایگزام ٹیکنیک میں سب سے بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ پاسٹ ایگزام پیپرز جو ہیں وہ آپ لے کر ان کو آپ حل کریں اور اپنے ٹیچر سے، یا اگر آپ ٹیوشن پڑھتے ہیں، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ٹیوشن پاکستان میں عموماً کافی عام ہے، وہ ٹیوشن میں بھی وہی پڑھتے ہیں جو کلاس روم میں پڑھا جاتا ہے، حالانکہ ٹیوشن سپلیمنٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو ٹیوشن میں اس طرح بندہ ایگزام ٹیکنیک، پاسٹ ایگزام پیپر حل کر کے تو اپنے ٹیوٹر سے کہے بھائی آپ اس کو مارک کریں اور آپ اس پر جو ہے وہ میری گائیڈنس کریں کہ یہاں مجھے کیسے جواب دینا چاہیے تھا۔ تو بعض دفعہ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے اور کئی اسٹوڈنٹس ایگزام ٹیکنیک نہ ہونے کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں، اور اس کا حل یہی ہے کہ آپ پاسٹ ایگزام پیپر جو ہے وہ ایک ہی سبجیکٹ پر 3-4 مرتبہ جو ہے وہ مختلف پاسٹ ایگزام پیپرز کریں۔ ٹیوشن کا تو آپ نے جیسا بھی معاملہ چھیڑ ہی دیا ہے۔ اگر اسکول کی پڑھائی جو اسکول میں پڑھاتے ہیں، ہمارے یہاں مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ مدرسے میں قاری صاحب ہی اس کو پورے ہو جاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کو پراپرلی لے کر قاری صاحب چلتے ہیں، تو اس کو گھر میں ہی اپنی دہرائی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ٹیوشن کی ضرورت پڑنی نہیں چاہیے۔ ہمارے ٹیوشن خود ایک کمرشل بزنس ہے، میں 100% نہیں کہتا، لیکن ایک کمرشل بزنس ہے کہ اگر اسکولوں میں اگر پڑھائی پراپر نہیں ہو پاتی تو ٹیوشن تو ہمارا ہوم ورک کرنے کا نام ہے، والدین تو لے کر بیٹھنے سے رہے، تو انہوں نے ٹیوٹر رکھ دیا ہے کہ وہ اس کو بیٹھ کر ہوم ورک کرا لیں گے، اور ایک دو چیزیں جو حل نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ کلاس روم کے اندر حل کرنے کے لیے بھی اسپیس نہیں دیا جاتا، اتنا ایجوکیشن کو کنجسٹڈ کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ کلاس روم کے اندر کوئی بچہ ہے اور آپ 35 بچے ہیں، 35 بچوں کو اگر ٹیچر پڑھا رہا ہے تو 35 کے 35 بچوں کو سمجھ میں آ جائے ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو تو اپنا کیریکولم پورا کرنا ہے، اس نے تو آج کے دن کا اپنا پیراگراف پورا کرنا ہے، کیونکہ اس نے تاکہ رپورٹ دینی ہے کہ میں نے یہ سب کتاب پوری کرا دی، 35 بچوں کو سمجھ میں آیا نہ آئے۔ ورنہ ہم ایک ٹائم وہ تھا کہ بیٹا 10 بار پوچھو، سمجھ میں نہ آئے 11 بار پوچھو، سمجھ میں نہ آئے 15 بار پوچھو، لیکن جب ہم پوچھیں گے نا پھر آپ کو بتانا پڑے گا۔ یہاں تو دوسری بار پوچھو تو استاد کے ٹیچر کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ کہاں سے بتائے گا، کیونکہ آگے بھی ٹیوشن ہے۔ تو ایک تو اسکولوں کی فیسیں زیادہ ہیں، اب اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو اسکولوں کی فیسیں زیادہ ہیں، اب اسکولوں کی فیسیں زیادہ، اس کے بعد ٹرانسپورٹ ایکسپینس، لینا چھوڑنا یہ سارا ایکسپینس، اب اس کے بعد بولا بچہ ٹیوشن پڑھے تو ٹیوشن والوں کے خرچے الگ، وہ ٹیوٹر الگ، مطلب بچے کے 1500 2000 یا 3000 روپے منتھلی چارج کرے، میں نارمل عام بچوں کی بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر جائیں تو 20-25-30 ہزار روپے ٹیوشن کی ایک بچے کی فیس بنتی ہے۔ تو یہ سارا جو ایجوکیشن کے ساتھ جو ہوا ہے، اور چونکہ اب تو باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے ایجوکیشن انڈسٹری، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ انڈسٹری کا لفظ استعمال نہ کیا جائے تو کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے۔ ایجوکیشن انڈسٹری کیسے انڈسٹری ہوگی؟ بنا لی گئی ہم نے انڈسٹری، اس کے ذریعے روزگار ہے، کمایا جا رہا ہے، یعنی تعلیم برائے روزگار۔ تو تعلیم برائے تعلیم یا تعلیم برائے تربیت کا پرابلم تو رہے گا۔ تو میری تو تعلیم
تعلیمی ادارے ہیں. یہ میری بات میری دارالمدینہ والوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. یہ مطلب دارالمدینہ خود دعوت اسلامی کا ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے ہمارا, کہ بچوں کو اتنا پڑھائیں کہ اس کو ٹیوشن کی ضرورت ہی نہ پڑے, اور وہیں پر کلاس کے جو ٹیچر یا باجیہ یا جو بھی ہماری اپنی اصطلاحات ہیں, وہ اس بچے کے پرابلم کو وہیں حل کر کے دیں, اور اتنا ایزی گھر پہ بھیجیں کہ بچے کو گھر میں ٹینشن یا پریشر نہ رہے. اب وہ ٹرین ہی ایسا چلا ہوا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کریں گے تو یہ رہ جائے گا, یہ نہیں کریں گے تو یہ رہ جائے گا, یہ نہیں کریں گے تو یہ رہ جائے گا. تو ایجوکیشن میں خود ایک ریولیوشن کی ضرورت ہے, ایک انقلاب کی ضرورت ہے جو تعلیم کے میدان میں لانا پڑے گا. ماشاءاللہ. سب لگے ہاتھوں بات ہو جائے اس پر بھی, ایجوکیشن پر ہی ڈاکٹر صاحب نے جیسے ایگزامز ٹیکنیک کی بات کی. بعض کا ایسا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کویشچن کا آنسر اس نے لکھا ہوتا ہے, لیکن جو چیک کرنے والا ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جو میرا مطلوبہ جواب تھا وہ نہیں لکھا ہوا, لیکن جواب وہ بھی جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے. تو اس پر بھی ہونا چاہیے کہ اگر جواب صحیح لکھا ہوا ہے, جو ہمارے ذہن میں ہے وہ نہیں ہے, لیکن جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے, تو اس پہ نمبر دے دینے چاہیے. جو نہیں دیتا ہوگا اس سے بات کریں گے, دیتے ہوگا, اس کو بھی نہیں آتا ہوگا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی جواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ہو جاتا ہے. چلیں آپ کے پاس سوالات آئے ہوں تو پوچھ لیں. کال. مسائل کا حل ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, جس میں ہمارے ساتھ 3 ڈاکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں, نگران سورہ موجود ہوتے ہیں, ایک اوراد و وظائف کے ماشاءاللہ بتانے والے موجود ہوتے ہیں, اور ہمارے سلمان بھائی موجود ہوتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت ایک سیٹ بن جاتا ہے. میرا نگران سورہ سے یہ سوال ہے کہ عموماً ہم جب ٹائم مینجمنٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد گھر والوں کے کچھ, ہم جب ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ چلنے لگتے ہیں تو گھر والوں کے بھی کچھ بیچ میں کچھ کام آ جاتے ہیں. اگر والدہ کچھ سونپ دیتی ہے تو پھر کچھ ادھر سے بھائی, کچھ بڑا بھائی سونپ دیتے ہیں تو کچھ ادھر سے والدہ سونپ دیتی ہے. تو اس طریقے سے ہمارا ٹائم مینجمنٹ جو کیا ہوتا ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے. تو برائے کرم یہ بتا دیجئے کہ اب اس کو کس طریقے سے سیٹ کیا جائے. ٹائم مینجمنٹ کے ایک پرنسپلز ایسے ہیں کہ اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. ٹائم مینجمنٹ کیسے کیا ہے کہ آپ نے فلیکسیبل ہی نہیں رہے, بندہ مطلب کہ سست بھی پڑ سکتا ہے, ٹریفک پر لوڈ پڑ سکتا ہے, گھر کی چیزیں آ سکتی ہیں, سب ٹائم مینجمنٹ کا حصہ ہے. اور ٹائم مینجمنٹ کا ایک بہت خوبصورت اصول میں نے یہ پڑھا تھا کہ اس کی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے. 100% کوئی بھی اپنے ٹائم مینجمنٹ کو کور نہیں کر پاتا. اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے کہ آپ نے جو شیڈولنگ کی ہے وہ 70% 80% آپ نے اچیو کیا. اور یہ بھی ایک مطلب کہ ایک سکسیس, نمبر آف سکسیس ہے. یہ بھی ایک اچھا نمبر ہوتا ہے کہ آپ 80% اپنے بنائے گئے ٹائم کے مطابق چل رہے ہیں. ہمیشہ اپنے ٹائمنگ میں اسپیس ہونا چاہیے. کوئی بیماری آ سکتی ہے, پریشانی آ سکتی ہے, کسی کی میت ہو گئی تو جنازے میں جانا پڑے گا, پتہ چلا بیمار ہو گیا اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا پڑے گا, بچہ بیمار ہو گیا تو اس کو اسپتال لے کے جانا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں, یہ سب ہماری زندگی کا حصہ ہیں. یہ ٹائم مینجمنٹ, مطلب ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا, اصول مجھے ایزی کرنے کے لیے ہیں, نہ کہ مجھے پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں. میں اصول اختیار کر کے خود ہی پریشان ہو گیا ہوں. تو یہ کون سا اصول تھا؟ تو ہم تو اپنے آپ کو ایزی کرنے کے لیے اصول بنا رہے ہوتے ہیں, نہ کہ اپنے آپ کو ٹینشن دینے کے لیے, یار یہ تو اصول ٹوٹ جائے گا. تو ایسا اصول بنایا کیوں تھا جس میں پریشان ہو جاؤں؟ تو ایزی رہیں بٹ بیزی رہیں, ناٹ لیزی. ایزی وتھ بیزی, بیزی وتھ ایزی, یہ صحیح ہے. لیزی یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کال. مسائل کا حل ٹاپک بہت اچھا ہے. عمران اطاری صاحب کی آمد بھی ہے. میرا یہ سوال تھا کہ بیوی کہتی ہے کہ جب تمہارے سے شادی ہوئی ہے تب ہی سارے میرے مسئلے شروع ہوئے, میری زندگی برباد ہو گئی ہے. ماں کے گھر تو میں نے نہ برتن کبھی دھوئے ہیں, نہ ٹاکی لگائی ہے, سب کچھ ماں ہی کرتی تھی. پھر آگے سے شور بھی شروع ہو جاتا ہے. کہتا ہے میں بھی جب صبح اٹھتا تھا شادی سے پہلے تو میری ماں ناشتہ پکا کے دیتی تھی, میرا باپ سب کچھ کرتا تھا, اب تو بس میری نصیب ہی پھٹ گئے ہیں. تو کس طرح سمجھائیں ان دونوں کو؟ بچے بھی پھر سارے پریشان, گھر کا ماحول بھی خراب. کچھ ارشاد فرمائیں. اللہ تعالیٰ دونوں میں محبت ہے قائم فرمائے.
اگر لڑکی کہتی ہے کہ میں اٹھتی تھی تو سب کچھ میری ماں کرتی تھی، تو لڑکی کا یہ بیان درست نہیں ہے. یہی تو غلطی تھی کہ ماں کرتی تھی، خود نہیں کرتی تھی. خود کر رہی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اور ماں بھی اگر بیٹی سے کرواتی تو بیٹی بیچاری سسرال میں جا کر شرمندہ نہ ہو رہی ہوتی. میں تو کہتا ہی رہتا ہوں ماں کو، گھر والوں کو، اسلامی بہنوں کو بھی، کہ جب آپ کی ایک ایج بڑھ رہی ہے تو گھر کے کام کاج سیکھنا شروع کریں. برتن دھوئیں، کھانا پکائیں، صاف صفائی، ڈسٹنگ وغیرہ کی مہارت حاصل کریں. یہ ایک گھریلو گھر گھرستی کے لیے ان اسکلز کا ہونا بہت ضروری ہے. اور رہے حضرت جناب شوہر صاحب، وہ کہے کہ میں اٹھتا تھا تو یہ ہوتا تھا، ماں تو بنا کر کھلاتی تھی، تو یہ تو ماں کرتی ہے. لیکن پھر ایک اسٹیج آتا ہے کہ خود اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ خود سے ناشتہ بنائے خود ہی. پہلے تو ماں کرتی تھی، تو اب چونکہ شادی ہو گئی ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور خود ہی جو ہے وہ. ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے پاؤں پر ہی کھڑا ہو کر باتھ روم میں جائے گا، اس کو اٹھا کر تو کوئی نہیں لے جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہاں ماں ناشتہ دیتی ہے، شادی نہیں ہوئی تھی، تو یہاں پر بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو مطلب اٹھے گا تو ناشتہ واشتہ. یہ ایک روٹین ہے کہ عورت صبح اٹھ کر اپنے شوہر کے گھر سے نکلنے کا اہتمام کرتی ہے، جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں. شوہر گھر کے باہر جا کر گھر کیسے چلے گا، یعنی جس چیز کا اس نے ناشتہ بنایا ہے، انڈا ڈبل روٹی یا جو بھی بنایا، وہ گھر میں لانے کے لیے جو پیسے چاہیے اس کا اہتمام مرد کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہی تو مسئلہ ہے نا، یہی تو نہیں ہو رہا. یہی تو بیچارہ وہ رو رہا ہے کہ پہلے ماں تو پکا کے دیتی تھی، بنا کے دیتی تھی، جاتا تھا، اب وہ نہیں ہو رہا. رو دونوں رہے. وہ کہہ رہے میرے نصیب پھوٹے جو تجھ سے شادی ہو گئی ہے، جو میرے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے جو پہلے نہیں ہو رہا تھا. تو اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف صبر ہو، محبت ہو، اور ایک دوسرے کے لیے ایک اسپیس ہو. اگر کوئی ایسی لڑکی شادی کے بعد آ گئی ہے کہ جس سے ان گھریلو کام کاج میں مہارت نہیں ہے، تو میری درخواست ہے سسرال والوں سے کہ بیٹی سمجھ کر، گھر کا ایک فرد سمجھ کر آپ اس کی وہ کمی کو پوری کریں جس کمی کو لے کر وہ آئی ہے. کیا بات، پوری کریں. اور اگر اس پر وقت لگے گا تھوڑا، کیونکہ ٹائم لگتا ہے، اور اگر لڑکے میں پرابلم ہے تو اس میں جو پرابلم ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. کہ گھر توڑ کر آپ بولو کہ میں کوئی نئے پارٹنر ڈھونڈ لوں گا تو نیا پارٹنر اس سے برا ملے گا کہ اچھا ملے گا، اس کو ابھی آپ طے نہیں کر سکتے. پتہ چلے ستیہ ناش ہو رہا تھا، اب سوا ستیہ ناش ہو گیا، پھر کیا کرو گے آپ؟ تو ایک نارمل رہیں اور ایک دوسرے کی کمزوریوں کو دور کرنے کی اور برداشت کرنے کی کوشش کریں. کیا زبردست جواب دے سب، ماشاءاللہ. مدینہ سکون ہی ہو جائے یہ اس پر اگر عمل ہو جائے تو. لیکن اس کے لیے پھر ایک اور بات بھی میٹر کرتی ہے نا جی، کہ ادھر تو سکھانے کے لیے تو شاید تیار ہو سکتے ہیں، کوآپریٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوا جا سکتا ہے، لیکن جس کو آنا ہے سیکھنے کے لیے اس کو بھی تو اپنا ذہن بنانا ہوگا کہ ٹھیک ہے ادھر اگر نہیں کیا تو یہاں پر اگر ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ کرنا پڑے گا، خود سے کرنا پڑے گا. بعض اوقات فائنینشیل اسٹیٹس بھی بندے کا جو ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے، کرائسس آ جاتے ہیں، تو بندہ کر ہی لے، سیکھ لے. بھائی انشاءاللہ محبت و پیار سے کریں گے تو ہو جائے گا. اس میں کہنا سننا بھی ہوتا رہے گا. بیٹی کو بھی سکھاتے ہوئے ماں نے 4 باتیں سنائی تھی، ٹھیک، تو یہ کہنا سننا ہوگا. اس میں اب دل بڑا کرے اور کیا. مدینہ زبردست جواب، ماشاءاللہ. مزید کال شامل کرتے ہیں. میرا نگران سورہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمیں کئی بار اسکن کی کئی بیماریاں لگتی رہتی ہے، تو اور اس کی جب دوائیں کرانے جاتے ہیں، میڈیسنز ڈاکٹرز پاس جاتے ہیں، تو وہ 6 مہینے کے کورسز، 3 مہینے کے کورسز دیے جاتے ہیں. تو اب میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم اس کو کیا ایسا کچھ کھانا چھوڑ دے کہ اسکن ہماری کمپلیٹلی رہے، اور کیا ایسا کھانا اپنائے کہ جس سے ہماری اسکن کو مضبوطی حاصل ہو، اسٹرانگلی بنے، کیونکہ اسکن کی بھی امیونٹم سسٹم ہوتی ہے، جو وہ ویک پڑتی ہے تو سارے معاملات درہم برہم ہو جاتے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے یہاں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر سے بھی کہ اس کا ہم کس طریقے سے حل نکالیں، برائے کرم رہنمائی فرما دے. اللہ تعالیٰ سب کو شفا اور تندرستی عطا فرمائے، آسانیاں دے. اس میں میرا ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب اور آپ بھی ورد و وظیفے کے ساتھ آئیں. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا، ان کو پہلے یہ جاننا پڑے گا، اپنے ڈاکٹر سے معلوم کرنا پڑے گا. ان کو اسکن کی بہت ساری ویرائٹی ہوتی ہے نا بیماریوں کا. اسکن کا انفیکشن ہے، الرجی ہے، کیا ہے،
تو ان کا کنسرن ڈاکٹر ان کو چیک کر کے بتائے گا آپ کو مثال کے طور پہ یہ بیماری ہے اور اس کا ڈوریشن جیسے انہوں نے بتایا کہ 6 ماہ، تو اسکن کی ڈیزیز کا عموماً ٹریٹمنٹ کا ڈوریشن اتنا ہی ہوتا ہے ایک. پھر یہ جو ڈائگنوز جیسے مثال کے طور پہ اگر فنگل انفیکشن ہے تو وہ ڈاکٹر نے اگر ڈائگنوز کر دیا ان کو یہ فنگل انفیکشن آ رہا ہے اسکن میں، تو وہ کن کن وجوہات سے ہے تو وہ ڈاکٹر ان کو ترغیب دے دے گا. ان چیزوں سے ان کو احتیاط کرنی پڑے گی ایک. سیکنڈلی ان کو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ کس سیزن میں ان کی یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، سردی میں، گرمی میں، اور کوئی کون سا کھانا کھایا تھا یا کوئی غذا لی تھی یا کوئی کپڑا پہنا تھا، کوئی چیز ایکٹیویٹی کی تھی اس کے بعد یہ بڑھ گیا. تو یہ ساری چیزیں آپ نوٹس میں رکھیں گے، کیئرفل رہیں گے تو یہ امپروومنٹ ہو جائے گی. اب دوسرا رہا سوال اس امیونٹی کی. امیونٹی تو باڈی کی جنرلائز ہوتی ہے، قوت مدافعت. آپ جتنی ہیلدی ڈائٹ رکھیں گے، اپنی ہیلدی ڈائٹ سے مراد بیلنس ڈائٹ، فروٹس بھی اس کے اندر ہوں گے اور کھانا پینا آپ کا ویجیٹیبل ہو، فروٹس ہوں، ویجیٹیبل فروٹس، یہ سب چیزیں آپ کی ڈائٹ کے اندر شامل ہوں گی. ہاں وٹامن سی کا بہت اچھا رول ہے اسکن کی بیماریوں میں. اگر ہائی ڈوز میں اچھی مقدار میں سٹرس فروٹ یا یہ اگر استعمال کریں گے تو اسکن کی بیماریاں. وٹامن سی زیادہ تر کس اورنجز کے اندر ہوتا ہے، اورنج ہے جیسا بھی سیزن آئے گا، کینو وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتا ہے، جو پانی والے ہوتے ہیں فروٹ. ہاں زیادہ تر وٹامن سی ہائی ڈوز میں اس میں اچھی مقدار میں ہوتا ہے، وہ آتے بھی اسی سیزن میں. جملہ اسکن کی بیماریوں کے اندر یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اسکن کا کلر بھی صاف ہوتا ہے، اسکن بھی فریش ہوتی ہے. سٹرس فروٹ کا کہا، اس میں اورنج کا کہا. اورنج کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، ایک فروٹر ہوتا ہے، ایک موسمبی ہوتی ہے، ایک مالٹا ہوتا ہے، ایک کسی فیملی کا ہوتا ہے اس کو جو ہم میٹھا کہتے ہیں. آپ کو اس میں کیا کون سا پسند ہے؟ جی جی یہ جاننا چاہوں کیا؟ ہاں جی ہاں جی، کیا آپ کیا پسند کرتے ہیں اس میں؟ بتا دیں، کوئی حرج نہیں بتانے میں. یا نہیں بتانا چاہیں تو بھی آپ اپنا کام تو سوال کرنا ہے، آپ جواب دیں. مرحبا، نہ دیں تو بھی مرحبا. کچھ نہ کچھ سبھی کھا لیتا ہوں، سبھی کھا لیتے ہیں مدینہ. جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے لیے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اسی طرح کے فروٹس آپ استعمال کریں، جو مالٹا ہے، کنو، موسمبی، گاجر استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی بہت فائدہ مند ہے. اسی طرح سے امرود کا استعمال کر سکتے ہیں. اور میٹھے کا تذکرہ کیا سلمان بھائی نے، تو یہ بہت زیادہ اس کے لیے مفید ہے. یعنی کہ جن کی ویسے ہی کوئی خارش، کوئی جلد کا مسئلہ نہ بھی ہو، تو یہ ویسے بھی رنگ کو صاف کرتا ہے. تو جو اس کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ رنگ تھوڑا صاف ہو جائے، تو ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے. اسی طرح سے وٹامن سی کی بات ہوئی، تو اس کے لیے آملے کا مربع، آملے کا مربع یہ تیار شدہ ملتا ہے، تو آپ یہ لے لیں، 1 پیس صبح لے لیں اور 1 پیس شام کو اس کا استعمال کریں. تو انشاءاللہ یہ مربع جو ہے، آملہ جو ہوتا ہے، اس میں وٹامن سی جو ہے، ایک تو یہ آپ کی نظر کے لیے بھی اچھا ہے اور بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید رہے گا. اسی طرح جلد کے اعتبار سے، اس سے بعض لوگ ہوتے ہیں وقت سے پہلے ہی ان کو ایسا لگتا ہے کہ جھریاں سی پڑنا شروع ہو گئی ہیں، تو وہ بھی سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز بتائی جائے کہ جس سے جو ہے یہ ہماری اسکن جو ہے. تو یہ سامان بکا ہی بکا بھیا. جی اسکن اچھی ہو جائے گی، بال سنبھل جائیں گے، جھریاں نہیں پڑیں گی، نظروں کے سیٹ ہو جائے گی. آج تو یہ مال بکا ہی بکا مارکیٹ میں. اللہ خیر کرے. کیا ہوتا ہے، ایک پانی کی مقدار ہونی چاہیے. جی جی. اور یہ الاسٹیسٹی جو ہوتی ہے نا اسکن کی. جی جی. آملے کا مربع لے لیں تو یہ سبھی معاملات حل کرے گا. تو یہ آنکھوں کے لیے، مہینے کی ابتدائی تاریخ ہے، پیسے بھی جیب میں ہوتے ہیں، اللہ رحم. جاؤ لے آؤ. جی. تو ایک ہے، اگر کوئی شوگر والا بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے. جب بعض لوگ ہوتے ہیں شوگر کی وجہ سے جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے بہت زیادہ، تو وہ لوگ اگر چاہیں تو اس کو جیسے دھو کر استعمال کر لیں، اس کی مٹھاس کسی حد تک جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ نظر کے لیے، آنکھوں کے لیے، اور جن کو منہ میں چھالے رہتے ہیں، تو یہ آملے کا تذکرہ نکلا ہے تو اس کی دیگر چیزیں بھی عرض کر دیتا ہوں. تو منہ میں چھالے ہوتے ہیں، معدے کے اندر گرمی ہوتی ہے، تو وہ بھی اس کو استعمال کرنا چاہیں تو انشاءاللہ معدہ بھی مضبوط ہوگا اور منہ کے چھالے وغیرہ بھی اس سے دور ہوتے ہیں. اور خاص کر یہ اسکن کے حوالے سے کہ جھریاں وغیرہ جو وقت سے پہلے پڑ جاتی ہیں، تو اسکن کو بھی یہ بہتر رکھتا ہے. مزید یہ کہ جن چیزوں سے بچنا چاہیے، اس کے اندر آپ دیکھ لیں عام طور سے جو گرم چیزیں ہوتی ہیں اس پہ منع کیا جاتا ہے، جیسے کلیجی ہے، پائے ہیں، انڈا ہے، بڑا گوشت ہے، مچھلی ہے. اسی طرح سے زیادہ
मीठा खाने वाले भी स्किन की प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, तो उनकी भी जिल्द ख़राब हो सकती है, तो उससे बचें। इसी तरह दीगर जो चीज़ें सफाई सुथराई, डॉक्टर साहब ने अभी तवज्जो दिलाई कि पानी ज़्यादा पिया जाए। फिर एक बहुत बड़ी चीज़ इसके अंदर ये है कि सब चीज़ें आप खा रहे हैं मगर आपको कब्ज़ का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, तो ये अगर आपके साथ है मामला तो इसका भी हल निकालना होगा, वरना फासिद मादे जिस्म के अंदर रह कर जो है बहुत सारे दीगर अमराज भी, कब्ज़ को वैसे भी उम्मुल अमराज कहा जाता है, तो अगर इसका भी आप एहतिमाम करें, पानी ज़्यादा पिएँ, फिर लौकी, टिंडे, तोरई ये भी सब्ज़ी के अंदर इस्तेमाल में आते रहे तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा होगा। मज़ीद ये कि अगर आपको छोटी मोटी दवा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देखा है कि हर्बल जो दवाएं होती हैं इससे जो है ये जड़ से ख़त्म हो जाती है, तो इसके अंदर बनी बनाई टैबलेट आती हैं जो मुसफ़ी खून के नाम से होती हैं, खून साफ़ करने वाली, तो वो इसमें सिरप भी आता है, बच्चों के लिए शरबत उनाब बनाया मिलता है, तो वो ले लें, वो मीठा होता है, बच्चों को पिलाएं। इसी तरह से मुसफ़ी खून शरबत दीगर भी नामों से आते हैं, तो और इसी तरह से इसके टैबलेट भी होती हैं, बच्चों के एतबार से, बड़ों के एतबार से, कड़वा मीठा सारे शरबत मिलते हैं, तो वो आप लेके इस्तेमाल कर लें। खुद कुछ बनाना करें अपने हकीम साहब के मशवरे के बाद, मशवरे से, और ऐसी कोई हकीम साहब की प्रिस्क्रिप्शन की हुई दवाई ना लें जिसमें खुदा न खास्ता कोई ऐसे अज्जा शामिल हों कि जिनके साथ फिर दवाई का इस्तेमाल करना शरअन नाजायज़ या मना हो जाए। ये कैद मेरा ख्याल लगानी ज़रूरी है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि उसमें देख लिया जाए, जैसे उसके अंदर एक अच्छे मजबूत खौफ खुदा वाले हकीम साहब मिल जाए ना जो, तो ये हो जाता है। वो फिर आपको प्रिस्क्राइब, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप डॉक्टर से मशवरा कर लें, तो इसी तरह मतलब इस तरह कोई मिल जाए ना, ऐसे हकीम मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, जो शरीयत को, दीन को, हराम हलाल जायज़ नाजायज़ को समझते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ से, क्योंकि हिकमत ये थोड़ा दूर तक ले जाता है इलाज, लॉन्ग टर्म है ना, शॉर्ट टर्म बेसिस है, लॉन्ग टर्म बेसिस है, थोड़ा लॉन्ग टर्म बेसिस से इलाज होता है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त कर देती है हिकमत की, क्योंकि जड़ी बूटियाँ होती हैं, हर्बल चीज़ें होती हैं, कुदरती चीज़ें होती हैं, इसमें कोई केमिकल की आमेजिश ना होने के बराबर होती है। लेकिन चूँकि बाज़ औक़ात इस तरह की दवाओं में हराम और नाजायज़ किस्म की अज्जा के शामिल होने के अंदेशे या पता होता है, ऐसा होता है, तो इन तमाम चीज़ों के साथ चलना चाहिए। लगे तो एक चीज़ अर्ज़ कर देता हूँ, जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो इसमें नज़ले खांसी, बुखार, नज़ले खांसी के सिरप बहुत ज़्यादा बिकते हैं, तो इसके अंदर एक दवा होती है जो कि शरन जायज़ नहीं है, मुफ्तियान इकराम इसका मना फरमाते हैं, उसका वो है केकड़ा, जैसे वो, तो उसका नाम आमतौर से केकड़ा नहीं लिखा होता, उसका नाम लिखा होता है सरतान नहरी, तो वो बहुत सारे जो सिरप होते हैं इस तरह के, तो उस पर लिखा होता है सरतान, जो जिनका वो जो साइन होती है उसमें बनाए केकड़े का होता है ना। हाँ जी, यही है ना, कोई कुछ और बना होता है, यही इसी तरह का केकड़ा ही होता है, कैंसर साइन होता है। जी कैंसर साइन, सरतान नहरी लिखा होता है, तो जब आप किसी डब्बे पे देखें उसको, यानी कि जो भी शरबत वगैरह का, उस पर चेक कर लिया करें, अगर सरतान नहरी लिखा है तो फिर आप वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है कि जुनैद आप फरमाएं। जल्दी अमराज और जिनकी स्किन ख़राब हो जाती हैं, निशानात पड़ जाते हैं, बाद औक़ात कोई ज़ख़म हो गया, ज़ख़म होने के बाद ज़ख़म तो सही हो जाते हैं लेकिन जिस्म पर निशानात छोड़ जाते हैं, तो इन तमाम अमराज के अंदर एक वजीफ़ा मैं आपके सामने बयान करता हूँ। सूरतुल मुमिनून पारा 18 आयत नंबर 14, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। ये आयत मुबारका है, 18वां पारा है सूरतुल मुमिनून की, आयत नंबर 14। अच्छा, ये जिनकी जिल्द ख़राब हो चुकी है, जिस्म पर निशानात आ चुके हैं, तो ये वजीफ़ा पढ़कर अपने ऊपर दम करना है। आपने भी देखा होगा ख़ारिश हो जाती है, बाद औक़ात ख़ारिश के बाद भी जिल्द ख़राब होना शुरू हो जाती है, जिनकी ख़राब हो चुकी हो तो ये वजीफ़ा पढ़कर अपने ऊपर दम करना है। अच्छा, इसका एक और रूहानी इलाज मैं अर्ज़ कर देता हूँ, जो ये आयत मुबारक नहीं पढ़ सकते तो इस आसान से वजीफ़े पर अमल कर लें। हर नमाज के बाद 15 मरतबा या नूरू 15 मरतबा पढ़कर अपने दोनों हाथों पे दम करके, या जिस जगह आपकी जिल्द ख़राब हो चुकी है, जिस्म पर निशानात हैं, चेहरे पर बाद औक़ात धब्बे पड़ जाते हैं, निशानात आ जाते हैं, दाने हो जाते हैं, स्किन ख़राब हो जाती हैं, तो ये वजीफ़ा पढ़कर दोनों हाथों पे दम करके
آپ اپنے چہرے پر یا جسم کے جس حصے پر یہ نشانات ہیں، جلد خراب ہو چکی ہے، دم کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک مشورہ یہ بھی قبول کیجئے گا کہ جو اس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں، میرا آپ کو ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ اوراد عطاریہ کے بستوں سے بھی آپ ضرور رابطہ کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی سٹرس فوڈ کی بات ہوئی، آپ وہی ہو یار؟ جی ہاں جی، میں وہی کہہ دوں میں کیا کھاتا ہوں کیا ہوگا؟ نہیں اب آپ سے ریلیٹڈ سوال وہ تو گزر گیا نا جی۔ اس میں جیسے میٹھے کا بیان کیا نا انہوں نے، تو اس حوالے سے اس کو کاٹیں اور فوراً اس کو کھا لیں، اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ میٹھا وہ کڑوا ہو جائے گا۔ اور مالٹا جو ہے وہ تھوڑا سا کھٹا ہوتا ہے، اور فروٹر جو ہوتا ہے وہ بہرحال میٹھا۔ ہمارے نارملی گھروں میں کینو اور موسمبی، یہ پھل زیادہ، موسمبی بھی میٹھا ہوتا ہے، یہ بھی۔ چلیں اللہ خیر کر۔ کال ایک سوال عرض ہے کہ جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ جن بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ان کے لیے آپ نے وظیفہ بتایا، آپ سے گزارش ہے کہ ان بچوں کے لیے بھی وظیفہ بتا دیجئے جن بچوں کا پڑھائی میں دل تو لگتا ہے پر یاد نہیں کر پاتے۔ 3 عادت بادام لیں والدین نا، خرچہ دے رہے ہیں وظیفہ لیتے۔ چلے تو رات کو سونے سے پہلے 3 عادت بادام کی گری پر، یعنی 3 باداموں پر 3 مرتبہ یا ذا الجلالی والاکرام، ماشاءاللہ، یا ذا الجلالی والاکرام، یا ذا الجلالی والاکرام، یہ پڑھ کر ان تینوں باداموں پر آپ دم کر لیں۔ اچھا، 1 عادت بادام رات کو سونے سے پہلے آپ بچے کو کھلا دیں، ایک صبح نہار منہ اور ایک دوپہر کے وقت، یعنی دن میں 3 ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے، بچوں کو کھلائیں دم کر کے۔ اللہ پاک کی رحمت سے بچوں کا حافظہ مضبوط ہوگا، ذہنی صلاحیت ان کی ماشاءاللہ عز و جل مضبوط ہوگی۔ یہ جو وظیفہ آپ کو میں نے عرض کیا نا، یہ اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی آپ کو پرنٹ شدہ یہ وظیفہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بچے کو بھی صحت تندرستی دے، جو مریض ہیں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی، صحت، عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین جی آمین۔ کال نگران شورا کی بازار میں یہ عرض ہے کہ میرے لیے دعا فرما دیں۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے ڈاکٹروں نے لا علاج کہا ہوا ہے میرے مرض کو، مجھے سانس کی تکلیف ہے، تو اس سے میں کیسے صبر کروں؟ یغفر اللہ لنا ولکم، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے۔ اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ یہ تو ذہن سے نکال دیں کہ کوئی بیماری ایسی ہے جس کا علاج نہیں ہے، آپ بڑھاپا ہے جس کا علاج نہیں ہے، لیکن نارملی جو ہماری بیماریاں ہوتی ہیں اس کا علاج ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کو یا حکیموں کو، جو بھی طبیب ہوتے ہیں، ان کو علاج ابھی دریافت نہیں ہوا ہوتا۔ اب آپ ہمت پہ رہیں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو عرض کروں گا کہ ان کے لیے کوئی راستہ بتائیں۔ ظاہر جب پیشنٹ دیکھا ہی نہیں ہے تو آپ دوا کیسے تجویز کریں گے، لیکن بیچارے کو سانس کا پرابلم ہے۔ ایسے بھی ان کا جو سانس کا جو مسئلہ یہ بتا رہے ہیں نا، عمومی طور پر یہ ایک بیمار وہ ہوتا ہے COPD کا۔ یہ کہنا درست ہے کہ آپ کی بیماری کا ہمارے علاج، آپ کی بیماری کا علاج نہیں، ایک تو آپ کی بیماری کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا کیوں مجھے لگ رہا ہے جو جس طرح کال کی، جو آواز ہے، جو ایج مجھے لگ رہی ہے، یا COPD کا کیس ہے یا کرونک الرجی کا کیس ہے، یہ ٹریٹیبل ہے۔ ان کو بہت ساری تھوڑا سا فالو اپ کرنا پڑے گا چیسٹ اسپیشلسٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور لگ کے ان کے ساتھ چلیں گے تو یہ سارے اس کے حل موجود ہے، بہت ایڈوانس ٹریٹمنٹ موجود ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمت پہ رہیے گا۔ جی آپ کچھ فرمائیں گے؟ اس کا وظیفہ یا سلامو آپ یہ روزانہ 111 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کریں، اپنے سینے پر دم کریں، اور جو دوائیاں آپ کھا رہے ہیں ان دوائیوں پر بھی دم کر کے آپ یہ کھائیں، اور دوا کھانے سے پہلے یہ بھی آپ پڑھیے گا بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، 3 مرتبہ آپ یہ پڑھیں، پڑھ کر آپ اللہ پاک کا نام لے کر آپ یہ دوائیاں استعمال کریں، اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا۔ اور ایک میں آپ کو ایک مشورہ بھی دیتا ہوں نا، آپ اوراد عطاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کیجیے گا۔ ایسے مریض تعویذات عطاریہ کے بستوں پر آتے ہیں جو کینسر کے، ہم نے خود دیکھی ہیں اس کی مدنی بہاریں کہ ڈاکٹروں نے کینسر بتا دیا تھا، الحمدللہ اوراد عطاریہ کی برکت سے، اور اوراد عطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے، 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے، آپ یہ استعمال کریں، آپ دیکھیں ایسے حیرت انگیز طور پر اس کے فوائد، اس کے نتائج، الحمدللہ ایسی برکتیں آپ کے سامنے آئیں گے نا، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ مدنی مذاکرے میں عرض کیا تھا کہ ایک ڈاکٹر جس کو کینسر ڈکلیئر ہوا، اور ڈاکٹر تھا وہ، اس کو کینسر ڈکلیئر ہوا،
اور اس کے پورے ڈاکٹر پینل نے اس کا جب ٹریٹمنٹ کیا مگر فرق نہیں آ رہا تھا اور بیماری تھی جو بڑھتی جا رہی تھی. اس ڈاکٹر کو بیٹھے بٹھائے ایک وہ بات یاد آ گئی کہ حدیث پاک کا یہ خلاصہ ہے کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو. داو مرضاکم بالصدقہ. صدقے کے ذریعے مرض کا یا مریضوں کا جی علاج کرو. جی. تو اس ڈاکٹر نے اپنے کسی جاننے والے کے ذریعے کسی غریب گھرانے کا انتخاب کیا جس سے وہ اخراجات دیتا رہا. کچھ عرصے کے بعد جب ڈاکٹروں نے اس کی رپورٹ نکلوائی, نہیں ٹیسٹ کروایا, تو اس میں کینسر نہیں تھا. ڈاکٹروں نے اس کو دوبارہ اس کی رپورٹنگ کی کیونکہ وہ خود ڈاکٹر تھا جس کو کینسر تھا, لیکن اس کا کینسر ختم ہو چکا تھا, رپورٹس کلیئر تھیں. ڈاکٹرز کا جو پینل تھا وہ تمام رپورٹس لے کر اسے ڈسکس کر رہا ہے کہ آپ بھی ڈاکٹر ہو, آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنی ہی امیڈیٹلی یہ اتنی ہو جاتا, اور ہم نے ری چیک کیا یہ رپورٹس آپ کی ہیں مگر اس میں کینسر نہیں ہے, کیا کیا تھا آپ نے, مطلب یہ کیسے ہو گیا؟ تو اسے کہا آپ اپنا کام کر رہے تھے, میں اپنا کام کر رہا تھا. آپ نے کہا کہ آپ کر رہے تھے, فرق نہیں پڑ رہا کہ میرے سامنے میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث تھی, میں نے نبی پاک کی حدیث پر عمل کیا, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شفا عطا فرما دی. میں تمام مریضوں سے عرض کرتا ہوں, بالخصوص مریض, ویسے تو اللہ کی رضا کے لیے بندہ صدقہ کرے. ابھی ہمارا یہ ٹیلی تھون آ رہا ہے, تو جتنے مریض ہیں ان کو بھی میری درخواست ہے کہ آپ اپنی شفایابی کی نیت. امیر سنت نے جب یہ واقعہ اور یہ روایت سنی تو آپ کو پہلے سے اس کا تو اندازہ تھا, لیکن آپ نے خود فرمایا کہ یہ سن کر میرے وہ ایک توجہ چلی گئی, اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے, یعنی امراض تو ہوتے ہی ہیں, میں ان سے شفایابی کی نیت سے میں اپنا 1 یونٹ جمع کراؤں گا. تو یہ امیر سنت نے نیت کی, میں نے بھی نیت کی, روڈ اسلام بھائیوں نے بھی امیر سنت کے صحتیابی کے لیے نیت کی. تو آپ سے میں عرض کرتا ہوں 10,000 روپیہ 1 یونٹ ہے, اللہ نے توفیق دی ہے تو پورا یونٹ جمع کرا دیں. ڈاکٹر بھی پوری فیس دے ہی دیتے ہیں, ہم ڈاکٹر کو بھی اللہ توفیق دے تو پوری نیت, ایک نیت پوری صدقے کی کر لیں. یہ کر لیں کہ میں یہ نفلی صدقہ اس کو کر لیں. زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں, یہ جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کے لیے ہم کر رہے ہیں, بتانے پڑے گی زکوٰۃ ہے, تو آپ یہ نیت سے کر لیں, اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. دیگر مشکلات پریشانیاں بھی دور ہوں گی. کیا پتہ کہ کتنے مریض ہوں جن کا بچہ مریض ہے, بے اولاد ہیں, پریشان حال ہیں, گھروں میں جھگڑے لڑائیاں وغیرہ وغیرہ. تو یار اللہ کے نام پر یہ 1 یونٹ بطور نفلی صدقہ ہم دیتے ہیں. بلکہ میرے گھر کے 12 افراد ہیں تو میں 12 کے 12 افراد کے نام پر 12 یونٹ دے دوں گا, یہ 12 کے 12 کا صدقہ نکل گیا. تو یہ اس طرح آپ کوشش کریں. تو ایک تو دین کے کام میں مدد, کہ حافظ, عالم, یہ بہت بڑا کام ہے, آگے اس کے امام بنتے ہیں, مفتی بنتے ہیں, مبلغین ان میں سے کئی اور ہمارے معاشرے میں ظاہر ہو جاتے ہیں. تو ایک بہت بڑی دین کی خدمت ہے یہ ٹیلی تھون میں آپ کا ساتھ دینا, کہ جتنے جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ بڑھیں گے اسی قدر دین کی خدمت اور اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو پر یونٹ ایک 10,000 روپیز ایچ یونٹ پاک روپیز کے حساب سے ہے. تو آپ اپنے اپنے جہاں بھی آپ ہیں دنیا میں, آپ اپنی نیت سے بھی اپنے گھر والوں کے, والدین کے اصالِ ثواب کے لیے, بزرگوں کے اصالِ ثواب کے لیے آپ یہ دیں. زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں ایڈوانس میں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں میں رمضانی میں زکوٰۃ نکالتا ہوں, تو ایڈوانس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور اگر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو تب دینا فرض ہو گیا کہ فوراً زکوٰۃ ادا کر دیں. تو یہ بہترین موقع ملا دعوت اسلامی کے ذریعے. دعوت اسلامی ہماری محسن ہے, میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ہم بھلے چندہ مانگتے مگر چندہ جس کام کے لیے مانگتے ہیں وہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. یہ دین کی خدمت ہے. ہم اوورآل جو چندہ کر رہے ہیں, سے مساجد بنتی ہیں دنیا میں, ہزاروں مساجد بنی ہے, سب جگہ جگہ چندہ کرنے والے تھوڑی جگہ نمازیں پڑھتے ہیں, سب اپنے اپنے علاقوں میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب جیسے فیضان عشق رسول مسجد بنانے کا ہم نے ہدف لیا ہوا, 1212 مساجد بنانی ہے, دنیا میں بنیں گی, ترغیب دلائی جائیں گی. ہمارے علاقے میں مسجد بنے گی, ہمارے علاقے میں جامعۃ المدینہ بنے گا, ہمارے علاقے میں مدرسۃ المدینہ بنے گا. ہمارے علاقے میں جب یہ کام ہوں گے جہاں آپ رہتے ہیں تو وہاں پر سوچئے کہ کس قدر ہماری دینی جو ضرورت ہے اس کو دعوت اسلامی پوری کرتی ہے. یہ بہت بڑی مطلب کہ سوشل سروس ہے. مسجد بہت بڑی سوشل سروس ہے. ایک مسلمان کے لیے مسجد نہ ہو تو مسلمان نماز اور عبادت کے اس کے مسائل ہیں.
تو یہ سب یہ بھی جو پروگرام ہے کیا سوشل سروس ہے جی. آپ کو روحانی علاج ملتا ہے, حکمت کا علاج ملتا ہے, میڈیکلی آپ کو کنسلٹنسی مل جاتی ہے, الحمدللہ کئی اور چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ہاتھوں ہاتھ حل ہونے کی طرف چلی جاتی ہیں. تو کائنڈلی میری درخواست ہے کہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں لے کر یونٹ ضرور دیں. ایک یونٹ ہے 10,000 روپے کا. پوری فیملی کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ سب دیں. ہاں نابالغ اپنا نہیں دے سکتے, البتہ جو بڑے ہیں وہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے دے دیں, یہ دے دیں. تو اللہ کی رحمت شامل آ رہی. تو دین کے کام میں, اسلام و دین کی اور سنت کی خدمت میں ایک بہت بڑا آپ کا کنٹریبیوشن ہو جائے گا. 10,000 روپیہ اتنا بڑا میٹر نہیں ہے, لیکن 10,000 روپے کا ایک ایک پیالہ اگر آپ یعنی ایک ایک پیالہ سب پانی کا ڈالتے رہیں تو بہت بڑا حوض ہے. اس کو بھرنے میں آپ کی ہمیں مدد چاہیے. تو یہ اربوں روپے کے کل اخراجات ہیں. تو انشاءاللہ یہ مل جل کر اس کو کریں گے اور آگے بھی بڑھنا ہے نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پائے حسین و حسن فاطمہ علیہ